الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے۔ کسی نے پوچھا کہ چینلز وغیرہ پر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو ہے، آپ کو تو نہیں کہہ رہا نا، آپ کو تو نہیں روک رہا نا، آپ لکھ کر دو۔ ہمارے سلف صالحین جو تھے وہ ناکام تھے، انہوں نے صحیح دین نہیں پھیلایا۔ تبلیغی جماعت کا کون سا چینل ہے؟ ہمارا تو پھر بھی بینر لگا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی جگہ پر۔ تبلیغ جماعت کا کون سا بینر لگا ہے؟ چلو 10 تاریخ کو رائمنڈ چلو، یہ تو پھڑ 2000 روپے تھوڑا انعام، یہ پھڑ ٹوکن تے کھانا تینوں وقت کا تھوڑے واسطے مفت ہے۔ ایسا پھر پوری دنیا میں کیسے کام ہو رہا ہے؟ افریقہ کے جنگلات میں کیسے کام ہو رہا ہے؟ پیدل جماعتیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ اتنا فیض پھیلا رہے ہیں؟ کیوں لوگ اتنے مسلمان ہو رہے ہیں؟ ان کا چینل کون سا ہے؟ پوری دنیا میں کتنے چینل ہو سکتے ہیں تبلیغ جماعت کے؟ نہیں، اللہ کے لیے۔ حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 35 سال اپنے شیخ کے جوتے اٹھائے ہیں، خدمتیں کی ہیں، اور شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ یہ کون سے چینل ہیں؟ لکھ کر دے دو آپ۔ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ غلط تھے، اور پیچھے چلے جاؤ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کون سا چینل تھا؟ کیسے بخاری شریف پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے؟ یہ سب ہمارے حرام کام کی وجہ سے۔ سب کا میں نہیں کہتا، میری شہرت ہو جائے، حب جاہ حرام ہے، لوگ مجھے پہچانیں، دعوتیں ملیں، یوٹیوب فیس بک پر ڈالر ملیں، یا صرف یوٹیوب پہ ڈالر ملیں تو ہم دین کا کام اور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری جتنے دنیا مسلمان ہوئی ہے نا کفار، آج تک سب چینل دیکھ کر ہوا ہے۔ مجھے کوئی پورے دنیا کی ریسرچ کر کے بتائے کہ چینل پر پروگرام دیکھ کر کوئی خاتون رابعہ بصریہ بنی ہو۔ بکواس کرتا ہے وہ، ہو ہی نہیں سکتا رابعہ بصریہ بنے۔ نام محرم کو دیکھے گی، آنکھوں کی زانیہ ہوگی۔ ہم نام محرم کو دیکھیں گے، زنا العین یا نظر، بخاری شریف حدیث پاک، آنکھوں کا زنا ہے نام محرم کو دیکھنا۔ کیسے رابعہ بصریہ بن سکتی ہے؟ طویل بات ہے، مختصر۔ 1 سال یا 8 مہینے میں اتنا دباؤ تھا چینل پر آنے کے لیے۔ میں نے کہا اچھا یار، ہمارے تو دماغ ویسے ہی خراب ہے، آپ یہ مجھے بتاؤ، آپ کی یہ مدینہ شریف کی بات ہے، ایک صاحب ضد کر رہے تھے، آپ کی ماں، بہن، بہو، بیٹی، بیوی، اس کے لیے آپ بنا رہے ہو نا؟ طویل بات ہے نا۔ تو کہا اچھا ماشاء اللہ، ان کا مجھے دیکھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے نا۔ تو اگر کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ بغیر داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ پھر یہ جس سے احتیاط کرنا ہے بہو بیٹیوں کو، دیور جو تیرے لیے موت ہے، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے حدیث پاک۔ دیور، نندوئی، بہنوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، پھپھیزاد۔ یوٹیوب کہاں سے آ گیا؟ فیس بک کدھر سے آ گیا؟ جب آپ رابعہ بصریہ نہیں بنیں گی تو بچے کیسے نیک بنیں گے؟ اور ہم بھی یہ پروگرام دیکھ کر سارا دن بس یہی پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، یا کہیں اور بھی جاتے رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک چھپکنے کی دیر بھی مجھے نفس کے حوالے نہ فرما۔ کیا معصوم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے۔ یہ 40-45 سال پہلے حافظ ڈاکٹر شفقت حضرت والا کے اجازت یافتہ میرے بھائی، 40-45 سال پہلے ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی، وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں کہ پلک چھپکنے کے دن میں گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ موبائل فون نے بتا دیا یا لیپ ٹاپ نے بتا دیا۔ اور موبائل استعمال کرنا ہے آپ کی ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے، جاب کے لیے ضروری ہے، بزنس کے لیے ضروری ہے نا۔ تو ناپا کیوں کرتے ہو اس کو؟ چھپ کر کیوں دیکھتے ہو؟ کمرہ بند کر کے کیوں دیکھتے ہو؟ چھت پر کیوں جاتے ہو؟ مجھے یہاں کا نہیں پتا، ہمارے یہاں دھڑا دھڑ ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں پراٹھا اور چائے کی، ساری رات بیٹھے رہو، فلمیں دیکھتے ہو، ملتے فون آ رہا ہے، ابے یار بڈھی نے تنگ کر دیا، ماں نے بار بار کٹ 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 کٹ، وہ تو رو رہی ہے، آپ کے انتظار کر رہی ہے، بار بار دروازے کو دیکھ رہی ہے، اور آپ اس میں گھسے ہوئے ہو، ڈرگس میں گھسے ہوئے ہو، شراب میں، لڑکیاں شراب پی رہی ہیں یونیورسٹی کالج میں، اسکول لیول پر نشہ شروع ہو گیا ہے۔ کیوں؟ موبائل۔ زنا پہلے سے بڑھا ہے یا گھٹا ہے دوستوں؟ گھر کی بہو بیٹیوں کا بھاگنا بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ کورٹ میریجز بڑھی ہیں یا گھٹی ہیں؟ ڈائیورس طلاق بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ موبائل۔ جو رات دن نامحرم عورتوں کو دیکھتا رہے گا، بیوی پسند آئے گی؟
یہ تو قرآن پاک کا معاملہ ہے. آگے آتا ہوں. اور جو ہم لڑکیوں کو دیکھتے رہیں گے بیوی پسند آئے گی. 95% جھگڑے آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے. وہ ماں جو آج بھی جامع میں بیان تھا جو رات دن موبائل پہ لگی ہوئی ہے, اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی, شادی ہو گئی, شوہر کو گھر کا کھانا ملا, 2 3 سال ہو گئے ہیں, بچے کی پرورش کی, بات کرتے ہوئے لات مار دی بچے کو. بچہ تڑپ رہا ہے ماں کی گود کو, اور اس نے موبائل کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے. اسکول میں ٹیچر نے پوچھا, میرے دوست کے وہ دوست ہیں, کہ آپ کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر, آپ انجینئر, آپ بیٹا آپ کیا بنو گے؟ ٹچ موبائل. ہنسنے لگے سب. ٹیچر کو ہنسی نہیں آئی. کہا بیٹا یہاں آؤ. ٹچ موبائل کیوں؟ کہا میری ماں نے مجھے گلے ہی نہیں لگاتی, مجھ سے بات ہی نہیں کرتی, ہر وقت فلمیں اور ویڈیو گیم اور کارٹون اور کٹ 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 ویڈیو کیا ویب کیمرہ کینیڈا. یا اللہ یہ بھی ہے. اپنا فرنیچر دکھائیے, کراکری دکھائیے, جیولری دکھائیے, آرٹیفیشل جیولری دکھائیے, آپ کا ٹک لگا ہوا جوڑا دکھائیے, ڈیکوریشن پیس دکھائیے. رات کو شوہر آئے, تو نے دیا کیا ہے مجھے؟ سر کے تاج کا لقب دیا ہے, کم نہیں ہے وہ دیکھ. حالانکہ حدیث پاک میں اپنے سے دین میں کم والے, اوپر والوں کو دیکھو, دنیا میں کم والوں کو دیکھو. اور اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا. ناشکری. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرو گے تو اور دوں گا. ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. مال میں جا رہے ہیں, جیب میں 8,000 روپے ہیں, بیوی نے سیدھا 20,000 کے پرفیوم پہ ڈال دیا ہاتھ. اتنا پوزیشن ہی نہیں ہے, پہلے ہی اتنا قرضہ ہو گیا ہے. میں وہ لڑکی تو 3,000 کا پرفیوم لے رہی, تو کیسا شوہر ہے کنگلے. اچھا آستے بول, کیا آستے بولوں بھائی, ٹھیک ہے نا لے لو نا, کریڈٹ کارڈ ہے نا آرام کا, ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ ہے نا. بیٹے نے آٹومیٹک ٹرین پہ ہاتھ ڈال دیا ریموٹ کنٹرول پر, 8,000 کا دیں اچھا ہو جاؤ. آئے تھے 10 چیز لینے کے لیے اور کریڈٹ کارڈ اسکریچ ہو رہا ہے. عورتوں کو کیا معلوم پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں, ان کو کیا معلوم 1 لاکھ کتنا بنتا ہے, ان کو تو نہیں معلوم نا. قرض حرام کا, اور ہم گوگے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے. اور یار دوسری چیزیں گروسری شاپ سے نہیں ملتی کیا؟ چلو مال جانا ہے, رش والے وقت میں مت جاؤ. بیوی کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ 12 چیزیں لکھی ہیں, 12 لے آؤں, وہاں تو 18 چیزیں آ رہی ہیں. خرچے کم کرنا میرے آپ کے اختیار میں ہے, رزق بڑھانا مولا کے ہاتھ میں. اور حدیث پاک ہے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے, ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بابا کی فیکٹری میں بیٹھتا تھا میں, ابھی تو اللہ کے کرم سے اللہ نے دوسرا انتظام کرا دیا, مسجد مدرسہ خانقاہ کا. تو وہاں لوگ آتے تھے, وہاں جو ہے وہ رکشہ کی اجازت نہیں تھی, تو پیدل بھی آتے تھے. تو ایک جو ہے وہاں پر ایک صاحب آئے ملنے کے لیے, کوریٹ کمپنی کے مالک تھے وہ. تو میری ٹیبل پر انہوں نے اپنے 2 موبائل رکھ دیے, اور اس کے بعد کہا یہ گناہ کیسے چھوٹے گا, یہ گناہ کیسے چھوٹے گا. ٹیلی فون کی گھنٹی بجی, السلام علیکم نہیں, ہلو, ہاں ارے یار میں کلائنٹ کے ساتھ بڑے ایک پروجیکٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں, میں فارغ ہو کے پھر آپ سے بات کرتا ہوں. پھر فون کر, ابے یار ٹریفک میں پھنسا ہوں, ابے یار. میں نے کہا یار آپ آئے ہو اصلاح کے لیے, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو 4 گواہ وٹنس پیدا ہوتے ہیں قرآن پاک سے. یوم الدین تحدث اخبارہا, زمین خبریں اگلے گی. یہاں کھڑے ہو کر اس نے جوانی برباد کی تھی, یہاں کھڑے ہو کر ماں کے ایسے ایسے بات کی وہاں سے, یہاں کھڑے ہو کر رشوت لیا اس نے. یہ ایک گواہ, تفصیل کا موقع نہیں ہوتا. نمبر 2 کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, نیکی بدی. ایک آدمی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ٹیبلٹ لے لیے, نیند نہیں آ رہی, 3 دن سے طواف اور جناب نفل اور واش روم اور کھجور اور واپس زمزم, آخر سو گیا. یہ فرشتے نے رجسٹر بند کر دیا. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, اپنی مٹھی دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ بچہ رکھنا 4 علماء کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا, داڑھی منڈانا حرام ہے. یہ فرشتہ تو بند کر دیا نا رجسٹر, یہ حرام لکھ رہا ہے, اللہ معاف فرمائے, حرام لکھ رہا ہے. پھر سیدھا مکہ ٹاور ہے جی, 22ویں فلور پر یا 26ویں فلور پر جگہ ملی, اتنا بڑا شیشہ لگا ہوا ہے, خانہ کعبہ اتنا نظر آ رہا ہے, اور ایسا لگتا ہے دریا چل رہا ہے. رائٹ سائڈ میں اتنا بڑا فلم لگا ہوا ہے, خانہ کعبہ فلم, خانہ کعبہ فلم. اور صاف پاک کے طریقے سے استعمال کروں جناب. تو میں نے کہا بھائی, تیسرا گواہ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, سورہ یاسین شریف. آنکھ کہے گی چشم کو ایک کردہ غمزہ حرام. اے اللہ آنکھوں سے آنکھوں کا زانی تھا, فلمیں دیکھتا تھا, ماں باپ کو گھن کر دیکھتا تھا. حدیث پاک میں کہ ماں باپ کو جو محبت سے ایک نظر دیکھے گا
حج مقبول نفلی کا ثواب ملے گا. ہم تو تھکے ہوئے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. بیوی نیک سرتاج اماں ابا سے ملے کہ نہیں، اور میں تو آپ کے انتظار میں گئی نہیں ہوں، آج چنے چنے سے چلتے ہیں. یہ ساس سسر کی دعائیں کیسی ہوں گی؟ یہ موبائل نے ہمیں تباہ کر دیا نا. یہ سیل فون نہیں ہے، ہیلپ فون ہے یہ. تو چوتھا عزت صحف نشرت، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا. ہم اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، آنکھوں ان کو یہ CID ہے اللہ تعالیٰ کی. اور 4 شرطوں سے سب ختم. چاہے ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں، چاہے سمندر اور دریا جتنے شراب ڈرگس یوز کیا ہو، چاہے درخت کے پتوں جتنے گناہ ہوں، یا اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اپنا پیارا بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے ان اللہ یحب التوابین. جب تک میرے جیسا گندہ توبہ کرتا رہے گا. نمبر 1 ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے. یا اللہ میری توبہ پتہ ہے میں رات کو فلم دیکھوں گا، یہ توبہ تو نہیں. توبہ کر تیسری شرط، توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. معاف، مجھے پتہ ہے میں نے فلم دیکھنی ہے نا، تو ارادہ کہاں کیا؟ چاہے 70 بار گناہ ہو، 70 بار توبہ کرے گا، 70 بار اللہ کا پیار ملے گا. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کیسا ہے، میرا در نہیں چھوڑ رہا، چلو اپنا بناتے ہیں اس کو. چھوڑنے کی چیز گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑا، اللہ کو چھوڑ دیا، معافی بھی نہیں مانگ رہے، اکڑ آ گئی. ریت کے ذرات جتنے گناہ ہیں 4 شرطوں سے معاف. ایک گناہ سے الگ ہو جائے. نمبر 2 ندامت طاری ہو جائے، کاش کے مادر نزاد مرمرا یا مرا شیر بخوردہ سر چلا. اللہ کاش میں ماں کی کوکھ میں مر جاتا، آپ جیسے پیارے رب کو ناراض نہ کرتا. اگر میں پیدا ہو بھی گیا تھا تو شیر چیر پھاڑ کے مجھے برابر کر دیتا. اب شیر تو ہے نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ رولر جو ہے نا مجھ پر چل جائے، قیمہ بھی نہ ملے، میں آپ کو ناراض نہیں کرتا. اللہ کو ناراض کرنا معمولی بات ہے. اللہ ناراض ہے اور ہم مزے سے پراٹھے کھا رہے ہیں. یہ کون سا کھانا ہے؟ رزق کھا کر رزاق کو ناراض. 3 دن ان کو کھانا نہ ملے نا، پھر دیکھتا ہوں کیسے فلم دیکھتے ہیں. کہ بھائی یہ آپ کو گندی فلم لا رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ لڑکی حسین ہے، لیفٹ سائڈ پہ لڑکا حسین ہے، سب کو جھاڑو مارو، میں مر رہا ہوں. تو یہ بدماشی چھوڑی ہوئی. یونیورسٹی کے طالب علم نے حضرت کے اسٹوڈنٹ نے کہا حضرت ہمارے دوست کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجا مٹانے آیا ہوں. اور گانا نفاق بےایمانی کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیت کو. آپ مان لو ان سے کہتے ہیں کہ واقعی موسیقی روح کی غذا ہے. کون سی روح؟ ناپاک روح. جو پاک روح ہے اس کو تو اللہ کے نام سے چین ملتا ہے، اس کو تو درود شریف سے چین ملتا ہے، مان لو. اور اگر وہ سمجھدار ہے تو اس کو کہو کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہو اور آپ کی اولاد بڑے بڑے ڈیک لا کے رکھے تو آپ کیا کریں گے؟ گالی دیں گے، بد دعا دیں گے، یا کہیں گے ہاں موسیقی روح کی غذا ہے؟ دیکھو آپ خود الٹی بات کر رہے ہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے موسیقی روح کی غذا، ابھی آپ چیخ مار رہے ہیں. تو 4 شرطوں کے ساتھ معافی. نمبر 1 گناہ سے الگ. نمبر 2 ندامت طاری. نمبر 3 پکا ارادہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر. زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دو. 32 سال ہو گئے وراثت نہیں دیتے. بہن اور بھائی کا مال کھا رہے ہیں. اگر بھائی کا انتقال ہو گیا یتیم کا مال کھا رہے ہیں. اور الحاج ہیں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لوگوں کیا معلوم کہ جو بیان کر رہا ہے اس بدماش کے تو گھر میں شرعی پردہ ہی نہیں ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، پہلے بتا دیا، کسی اور کو بولنا جائز نہیں ہے. ادھر پردے کی بات کر رہا ہے، ادھر بیوی دیور کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، جو موت ہے. ظاہر کیسا ہے، باطن کیسا ہے. اور پھر ظلم یہ ہے کہ گناہ کے اپنے کو نیک بھی سمجھتے ہیں. چوتھا جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں. جناب وضو خانے سے آئی فون ملا، یا اللہ توبہ موبائل نہیں لوں گا. یہ کون سی توبہ ہے؟ معلوم ہے میں نے سود کھانا ہے، معلوم ہے میں نے رشوت حرام لینی ہے، معلوم ہے سٹے کا نمبر بتانا ہے، معلوم ہے کہ میں نے اسٹاک ایکسچینج کے اندر سٹا لگانا ہے، باقی اس کے اندر جائز کا بھی ہے، شیئرز کا. ہم مسائل نہیں بتاتے. میں نے کہا کوریئر کمپنی کے چیئرمین صاحب، اور یار آپ آئے ہو اصلاح کرنے کے لیے، جز حکیم فرض ہے، حافظ عالم مفتی بننا فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اللہ کا پیارا بننا، اللہ کی رابعہ بصریہ بننا یہ فرض ہے. چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، چاہے اس کی کوٹی 7 کروڑ کی ہو، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، یہ اللہ والا ہے. ایک جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ اللہ والا کیسے ہے؟ رات دن نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ والا نہیں ہے. گھر گرفتار صفات بدچودی ہم چوں دوزخ ہم عذاب سرمدی. اے بھائی 100 میں سے میں نے 99 گناہ چھوڑ دیے، ایک گناہ میں مبتلا ہوں. مجھے دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میری ذات خود دوزخ ہے، میری ذات خود دوزخ ہے. بات سننا پوری ہے.
تو اچھا یہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، گناہ نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ سنیں، کہہ رہے کوریئر کمپنی کی کانفرنس تھی دبئی میں، یہودی کو بلایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کا اور جاب وغیرہ کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہودیوں نے کہا اگر اسمارٹ بزنس مین بننا ہے تو ایسا جھوٹ بولو کہ وہ سچ سمجھیں، آپ کی بزنس شائننگ کرے گی۔ لعنت تو ایسی شائننگ پر، حرام کام کر کے۔ اے ابو ذر، 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا مسلم شریف میں۔ نمبر 1، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے۔ ولا ینظر الیہم، شفقت سے دیکھیں گے نہیں۔ ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا جناب۔ ولا یزکیہم، گناہ نہیں چھوڑ سکے گا، تزکیہ نہیں کرا سکے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ کون؟ نمبر 1، وہ مرد جو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپاتا ہے، چاہے احرام ہو، جبہ ہو، ٹراؤزر ہو، شلوار ہو، پائجامہ ہو، لنگی ہو، ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے لباس سارے سے ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ عورتیں جا رہی ہیں درزی کے پاس، ملا کٹ شلوار کاٹنا تاکہ ہماری پنڈلی دیکھ کے ان کا پنڈ دباؤ۔ ٹخنا چھپانے والے کو 4 عذاب ہیں، چلنے اور کھڑے ہونے کا۔ ابھی ٹخنا چھپا ہوا ہے، کچھ مت موزہ ہے، گردن تک لے جاؤ، یہ بھی شریعت کا احسان ہے، ورنہ پہلی سردی میں میرے تو اسکن پھٹ جاتی تو بس ٹھیک ہے۔ دوسرا، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، تو میں نے سنا ہے، میں نے جھوٹ بول کر، تم یہودیوں سے پوچھتے ہو، جھوٹ بول کر سودا کرنا بیچنے والا۔ نمبر 3، احسان کر کے جتلانے والا، یہ ماسی کو میں نے اتنا بچپن سے اس کی خدمت، اس کو پیسے دیے اتنے وغیرہ، آج دوسری نوکری مل رہی ہے، دیکھتی بھی نہیں ہے، تو نے اس کے لیے کیا تھا، احسان جتلا دی ہو۔ ماموں کا بیٹا تھا، یتیم ہو گیا تھا، میں نے جوڑیا بازار میں دکان کھول کر دی، آج جناب پوچھو مت، چائے بھی نہیں پلاتا، تو چائے کے لیے کیا تھا، پی چائے جا کر۔ یہ اصلاح کرانا، گناہ چھوڑنا فرض ہے۔ شیطان کے پاس 3 عین تھے، ایک علم کا عین تھا، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جزیات کلیات زبان یاد۔ عارف غضب کا تھا، بدمعاش کے، پتا تھا کہ اللہ کا غصہ، اللہ پر حکومت نہیں کرے گا جناب۔ عابد بھی بڑا تھا، 3 عین۔ ایک عین عاشق کا نہیں تھا، اکڑ گیا۔ کس وجہ سے؟ سب کہیں گے تکبر کی وجہ سے، علماء فرمائیں گے تکبر کی وجہ سے، لیکن حسد اور بدگمانی حرام۔ ہم کتنا بدگمانیاں کرتے ہیں۔ میں بہو بیٹیوں سے پردے میں ہوتی ہیں، 2-3 گلیاں پیچھے چھوڑ کر، جمعرات کو مرکزی بیان ہوتا ہے، لائیو بھی ہوتا ہے، 500، 550، 600 آخر تک خواتین ہوتی ہیں اللہ کے کرم سے، بالکل الگ، وہاں 2 گارڈ کھڑے ہیں کہ 8-9 سال کا بچہ بھی اندر نہ جائے۔ اللہ کا احسان ہے، مالک کا کرم ہے۔ تو یوزر کی ہی اصلاح فرض ہے، اب گناہ چھوڑنا نا، اصلاح کرانا یہ فرض ہے۔ یہ تو 3 عین تھے، عاشق کا عین نہیں تھا، اکڑ گیا۔ یہ حسد، یہ بدگمانی، ہمارے یہاں بیان میں برقع اتارنے کی اجازت نہیں، کیونکہ فیشن شو ہو جائے گا، پھر بھیک مانگ کر ماں باپ کو ستا کر نئی ڈریس پہن کر آئیں گے، اور ایک ڈریس پہن لیا نا دوبارہ نہیں پہنیں گے۔ کیوں؟ کہا اس کو پتہ چل جائے گا نا یہ میرے پاس یہ ڈریس بھی ہے، ہر بار نئی ڈریس پہننا ہے، ورنہ جائیں گے ہی نہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت میری بیوی مکس گیدرنگ کے لیے ضد کر رہی ہے جس پر اتنے عذاب ہیں، اتنی سزائیں ہیں، مان ہی نہیں رہی، کھانا ہی نہیں پکا رہی غصے میں۔ کہا کوئی بات نہیں، جانے دو۔ حضرت ابھی تو آپ نے فرمایا تھا بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا بات تو سنو نا، بیوی سے کہو ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، اجازت ہے، لیکن جو جوڑا پہنا ہوا ہے نا، اس جوڑے کے ساتھ جانا۔ اچھا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں بریانی کھا نہیں سکتی، میں جوڑ نہیں سکتی جناب۔ اے ابو بکر، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی، پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پتہ نہیں چلے گا۔ اے ابو بکر، میری امت میں شرک خفی، ریا، اس طرح داخل ہو جائے گا، اس طرح داخل ہو جائے، ہر طرف اللہ کو دکھانے کے لیے تقویٰ نہیں ہے، کپڑے دکھانے کے لیے، ہیئر اسٹائل دکھانے کے لیے، موبائل بھی بڑا رکھیں گے، ہاں آپا، ہاں آپا، تاکہ سب دیکھیں کہ آئی فون ہے میرا 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا۔ چھوٹا موبائل کیوں نہیں لیتے؟ کہ نہیں سب سہیلیاں کہیں گے کنگلی ہو گئی ہے، تو جو گناہ کبیرہ کر رہی ہے اس میں وہ، اولاد کو وقت نہیں دے رہی ہو وہ، پرورش نہیں کر رہی ہو وہ۔ تو بچے نے کہا میں ٹچ موبائل بنوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا ماں باپ پیار ہی نہیں دیتے، گلے نہیں لگاتے، ٹچ موبائل بن جاؤں گا نا تو ماں کے گلے کے ساتھ چپک تو سکوں گا، چپک تو سکوں گا۔ بیگم صاحبہ تھکے ہوئے آئے، بیگم صاحبہ جمائی لینا منع ہے، یہ سوچنا چاہیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمائی نہیں آئی، حضرت والا رحمۃ اللہ ایسے روکتے تھے،
پھر بھی جمائی آ گئی تو ہاتھ رکھتے تھے. ہم کیا راکٹ چلا جائے منہ میں پھر. عجیب معاملہ ہے. اگر میرے متعلقین میں کوئی وہ جو ریوالونگ چیئر ہوتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ایسے جیسے کرتے ہیں نا، پھر نیچے سے ویل نکل جائے پھر، یا پورا لیٹ جاتے ہیں. تو میرے دوست کو میں نے کہا جو وہاں پر مشورے والے کمرے میں لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، میں نے کہا 6 دفعہ ہو گیا بس کافی ہے. اب اگر آپ اس طرح جھولیں گے نا تو پھر میں آپ سے دوسری بات کروں گا. مفتی صاحب ہے، محبت کا معاملہ ہے. میں نے کہا یہ کرسی ہٹا کر ایسی کرسی رکھ دوں گا. تو ہنسنے لگا. میں پھر نماز پڑھنے گیا، دیکھا ایسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ. کہ بار بار کنٹرول کرتا ہوں ہوتی ہی نہیں ہے. پھر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر دی ہے جی. کوئی آ کے والد کھڑا ہے، بڑا بھائی کھڑا ہے، جی ابا کیا کام ہے ابا؟ ایک دک کرا میں سال ہے بابا. آئے تجھے تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. بابا سے آگے نہیں چلنا ہے. گاڑی کا دروازہ یا گھر کا دروازہ کھولنا اور بات ہے، بابا سے پہلے بیٹھنا نہیں، اماں سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے. کھانا پہلے وہ شروع کرنا ہے، پھر ہم کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اپنی بات کرتا ہوں. بوٹیاں نکال کر، ابا شوربے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آپ شوربہ کیجیے. اماں جی آپ دونوں مل کر کیجیے، محبت بہت بڑھے گی. ابھی تو بوٹیاں بھی 2 ادھر ڈال بھائی، مہربانی کر کے پہلے انہیں نکالنے دے. پھر اگر میں دعوت کے اور میزبان مہمان کی بات بتاؤں تو انشاءاللہ تعالی 1 گھنٹہ اور گزر جائے گا. اللہ معاف فرمائے. ڈش آیا بریانی کا، کھپ کر کے آپ کی پلیٹ میں ڈال دیا. کھپ آپ کی پلیٹ. ابے تو مالک بنا کر تجھے دیا تھا، کھانے کے لیے دیا تھا. کتنا غلط کام کر رہا ہے تو. ڈش خالی ہو گئی، بریانی ہے، بریانی آئی نہیں. شرمندہ کر دیا سب کو بھائی. اللہ معاف فرمائے. دیکھو شوربے کی پلیٹ صاف کر دیا بھائی اٹھا کر، پوری بوٹیاں نکال کر. ابھی ہمارے ساتھ ہوا ہے نا، ہمارے یہاں جمعرات اور جمعہ اور اتوار کو بہت مہمان ہوتے ہیں، باقی دنوں میں وہ ہوتے ہیں. تو پچھلے اتوار کو میں نے کہہ دیا، تو اس سے پچھلے اتوار میں ایک صاحب کے آگے ڈوگا آیا. یقین کرنا چکن کی 6 بوٹیاں اپنی پلیٹ میں ڈال دی. یا مہمان بنے ہوئے خریدار بنا رہے ہیں شوربے کے ساتھ نان، وہ بھی نان، وہ تو پورا پی جائے گا اس کو. باقی گھر والے کی ہڈیاں کھائیں گے کیا؟ آپ خود فیصلہ کرو نا. ایک بیٹے نے پوچھا اماں یہ 2 روٹیاں زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں، آپ تیسری روٹی کیوں رکھتی ہیں؟ کہا بیٹا یہ ہماری عزت ہے. کوئی مہمان میرے جیسا آ گیا، جیسی تیسری روٹی پہ ہاتھ ڈالا روٹی پر، کہا اماں مہمان ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے. میں تو آج کل کے بچوں سے بہت ڈرتا ہوں بھائی، بہت. اسٹارٹ میں ہی کمپیوٹر، اسٹارٹ میں ہی اسمارٹ فون، بہت ڈرتا ہوں. 2024 ہے، بعض لوگ کہتے تھے 24 ہیں، ٹیس 5 ہے نا. بہت ڈرتا ہوں. بیٹا سو جاؤ. سائیدات جاگا ہوا دوسرے دن کہاں سے سوئے گا؟ اسکول جاؤ گے ہاں تو بڑی پوسٹ لینا، رشوت حرام کھاؤ گے، تم چڈی پہن کے اچھل کود کرو گے. سو جا بیٹا. اب وہ کدھر سوئے گا؟ 2024 ہے. کہا دادی اماں، وہ دادی کو چکر دے رہا ہے، بات تاکہ جاگے. دادی اماں 5 ہیں 6 کب ہوں گے؟ کہا کیا مطلب؟ کہ اماں ابا بہن بہنا میں 5ویں آپ، تو ہم 6 کیسے ہوں گے؟ تو کہا بیٹا سو جاؤ نا، کیوں تنگ کرتے ہو؟ تمہاری شادی ہو جائے گی ہم 6 ہو جائیں گے. کہا دادی پھر بہن کی شادی ہو جائے گی پھر 5 ہو جائیں گے. تو کس وقت پیدا ہوا تھا یہ تو بتا. تنگ کر کے رکھ دیا، مجھے بھی تو نیند آ رہی ہے. کہا ارے پھر آپ کا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، آپ کرو گے منہ تنو آپ کرو گے، ہم 6 ہو جائیں گے. کہ دادی آپ مر جائیں گے ہم 5 ہو جائیں گے. کیا یار مسئلہ ہے تو سوچو یار. اٹھا کے رگڑ رکھ دیا. دادی گھر میں آئی. کہا دادی اماں آپ ڈرامے میں کام کرتی ہیں؟ کہا بیوقوف بےہودہ، اتنا بڑا گناہ میں ڈرامے میں کیوں کام، کیسے بولا؟ کہ وہ 3 دن سے اماں کہہ رہی ہے کہ آج کے دن ایک ڈرامہ ہونے والا ہے. سنا دادی کو ساس کو ڈرامہ سمجھ رہی ہیں. ابھی بیان ہوا تھا بیٹیوں پر الحمدللہ اشکبار تھے لوگ. ابھی بیان ہوا تھا اس بات پر کہ کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں شادیوں میں، لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ میں مسجد نہیں بنائیں گے، گارڈر اور ٹیئرس کی مسجد وہ نہیں بنائیں گے، قرضہ نہیں اتاریں گے اپنے رشتہ داروں کا. یہ سب ابتدا تھا، انتہا گناہ کبیرہ. اس پر میں نہیں چلوں گا ابھی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال اولاد کام نہیں آئے گا، جو قلب سلیم لے کر آئے گا بھلا چنگا دل، وہ کامیاب ہوگا. جب میں نے 91 میں یہ بیان سنا یا 92 میں حضرت کا، کاروبار کا نیلام، ڈگریاں پھاڑنی ہوں گی، اچھے کپڑے بھی نہیں پہننے پڑیں گے، اولاد کو نکال دوں، کاروبار کو بند کر دوں، وائنڈ اپ کر لوں. اللہ نے خود ہی تو فرمایا مال اور اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، اور بھلا چنگا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا. میں پریشان ہوں.
حضرت نے فرمایا ڈرو نہیں، صبر کرو. تفسیر روح المعانی عربی زبان کی بڑی تفسیر، تفسیر بڑی تفسیر. مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے. تفسیر نمبر 1، الذی ينفق مالہ فی سبیل البر، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچہ کرتا ہے، زکوٰۃ وقت پر دیتا ہے، وراثت فوراً. بڑے کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، بھائی کے بعد زیادہ تر، کبھی کبھی نیچے والا چیمپئن بھی ہوتا ہے. آپ بھائی بہن کے مقروض ہو گئے والدہ کے یا والد کے مقروض ہو گئے، آپ ان کے پیسوں پر بزنس کر رہے ہو، لاس ان کے پیسوں پر آپ کر رہے ہو. بھائی کا انتقال ہو گیا، خدا نہ خاصا یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے. ہمارا بیٹا ہے مفتی فرحان میں، اس کا درس قرآن ہوتا ہے اتوار کو، آج بھی تھا، جیسے ظہر کے بعد آدھا گھنٹہ یہ انہوں نے اس پر وراثت میں بیان کیا تھا. یہ مصباح سب ہمارے، ہم دوسرے ساتھی سب رو رہے تھے، یتیم کا مال بھی کھا رہے ہیں. حج عمرہ میں قضا نہیں ہے، وی آئی پی پیکیج میں دوسرے کے مال پر. کیسا ظلم ہے آپ سوچو. ابھی تازہ واقعہ سناتا ہوں، واقعات بہت ہیں. میں اخبار نہیں پڑھتا، نہ میں کوئی چینل نیوز چینل سنتا ہوں، نہ میرے پاس نیٹ ویٹ کچھ بھی نہیں ہے. ای میلز دھڑا دھڑ، اصلاحی خط، ٹیلی فون میسج اور مشورے والے کا آنا. 30 سال سے نہیں دے رہا وراثت، یتیم کا مال کھا رہا ہے. اللہ معاف فرمائے، کیسے برکت ہوگی. اور احساس بھی نہیں ہے. میں نے دونوں بیٹوں کو بٹھاتا ہوں، حافظ فرقان اور مفتی فرحان میاں کو، بیٹا دیکھو میں اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو آپ لوگ دو گے، دونوں جو میرے سامنے ہیں. پوتے بھی ماشاءاللہ ایک حافظ عالم بن رہا ہے، ایک حافظ بن چکا، چلو یہ بھی دے دیں گے. پڑھ پوتے میرا نام بھی ان کو پتا ہوگا. بیٹا اگر اب میں اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ نہیں کروں گا، آپ کریں گے، کتنا کریں گے آپ؟ جو میں دے سکتا ہوں اپنے پاکٹ سے، شاید 10,000 میری کیپیسٹی ہے، تو آپ 10,000 دیں گے؟ آپ کی کیپیسٹی تو نہیں ہے. میں جو خرچہ کروں، دیکھو آپ دل بڑا کرو، آپ لوگ کھانے پینے کا کوئی منع نہیں ہے، لیکن نہیں، سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. سب آرڈینیٹ کو گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ ہم سیٹ بن گئے. بھائی بڑے تجربے دیکھے اس معاملے میں. میں بیان کر کے محراب سے نکل رہا تھا، سامنے گاڑی کی طرف سے میرے ایک دوست آئے، ہاتھ پکڑ لیے، کہا شیخ وہ میں نے آپ کو پرسوں فون کیا تھا نا کہ بچہ بیمار ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تفصیل میں نے نہیں بتائی تھی. میں نے کہا ہاں یہ فون تو آیا تھا، سب نے دعا کی تھی الحمدللہ. کا بچہ اچانک بیمار ہو گیا، ہمارے پاس کیب وغیرہ کے لیے پیسے نہیں تھے. بیوی نے کہا چلو اللہ سے اس طرح تو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم. میں نے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اپنے کمپنی کے آنر کو فون کیا تھا. تو جب ہم گھر سے نیچے اترے تو آنر کی گاڑی کھڑی تھی، ان کا اسٹینو وغیرہ جو بھی تھا، کا 1 لاکھ روپے آنر نے بھیجے ہیں. کہ ہماری بیوی اور میرا حال آپ دیکھتے تو آپ رو پڑتے، اتنا ہماری حالت خراب ہو گئی. ایسے ختم ہو گئے، 1 لاکھ پھر بھجوائے. جہاں نماز پر بیٹھ کے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں سیٹ صاحب کو، پیسہ قبر میں جائے گا نہیں. مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں. جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت لے کے تو اس سے خبردار نہیں. یزکیم فرض اسلام. ایک دوست نے فون کیا، ان کی کمپنی ہے، کہ ایک ہمارے ملازم ہے، اس کی بیماریاں چلتی ہیں اور ابھی 50,000 مجھ سے لون مانگ رہا ہے. کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے؟ 12 سال سے. بھاگ جائے گا؟ چلو بھاگ جائے گا تو کیا ہو گیا؟ آپ نے اس سے کام کتنا لیا ہے؟ 8 گھنٹے کا بتاتے ہو، 10 گھنٹے نکالتے ہو. اور حاجی صاحب ہم بنے ہوئے ہیں، حاجی کہاں ہے؟ میں تو پاجی ہوں. پھر دھوکہ دیتے ہو تو پتہ ہے اب ہمارے پاس سے جائے گا نہیں. ان کو اوور ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ ان پر ظلم کرتے ہو. یہ تو ابھی تھوڑا جوش میں بولتی ہے. میں نے کہا یار 50,000 لے کر کدھر جائے گا یہ؟ اچھا چلو نہیں دیتا تو کیا ہو گیا؟ آپ کی کمپنی اصولوں پر چلتی ہے، ان کے لیے کچھ بینیفٹس ہیں کچھ؟ خاموش. میں نے کہا 50,000 کیا 60,000 دو اس کو. اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، کہو یہ 25,000 لون تاکہ ایسا گڑبڑ بھی نہ کرے. 25,000 ہدیہ، جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ برکت دیں گے. صدقہ بری موت کو بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے. ہماری انکم کتنی ہے اور بھکاری کو دے دیں گے 500 روپے، لینا دینا دونوں سخت منع ہے. بہرحال تو الذی ينفق مالہ فی سبیل البر، مال جو آیا، مختصر مال آیا ماں باپ پر خرچہ. پیارے شیخ فرماتے تھے، پیزا نہیں فرمایا حضرت نے، عام فرمایا، میں پیزا کہتا ہوں. پیزا آیا، میرے ماں باپ کے پاس ہے نہیں، ماموں چاچا کے پاس نہیں، میری بیٹی جو بیاہ گئی اس کے پاس ہے نہیں، کھا جاؤ مسئلہ نہیں ہے. پھر ان کو بھجواؤ بھی کل. کیا اکیلے کھانے میں کیا مزہ ہے؟ ان کو بھی تو بھجواؤ. دیکھو اس میں برکت ہوتی ہے نہیں ہوتی. اپنے چکر میں چل رہے ہیں. مال کون سا کام نہیں آئے گا؟
ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کام نہیں آئیں گے، حرام ہے یہ. پرائز بانڈ حرام ہے، کام نہیں آئے گا. باقی تفصیل آپ بھی سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا لون حرام ہے. مال کام آئے گا؟ یہ ڈرگس میں کام آئے گا؟ شراب میں کام آئے گا؟ کام تو نہیں آئے گا. زکوٰۃ میں اب دیکھ لیں کون سا مال کام آئے گا. اپنے سب آرڈینیٹ کے اوپر عزت، ان کی بے عزتیاں کرتے ہیں. کیا جملہ بولتے ہیں پتہ ہے؟ ابھی تجھے نکالتا ہوں، دیکھتا ہے کہاں تجھے نوکری ملتی ہے. اچھا آپ رضا بھی ہو گئے، پارٹنر ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، کہاں نوکری ملتی ہے؟ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں آپ اکڑا مت کرو، آپ اپنے لیبر کے محتاج ہیں. چاہے ٹیکسٹائل یونٹ کتنا بڑا آپ کا ہو، لیبر آپ کی محتاج ہے. یہ اللہ کا انظام ہے، یہ اللہ کا. کمیونسٹزم چھوڑو، سب برابر ہو جائے، پنچر تو لگائے گا پھر؟ یہ اللہ کا انظام ہے، یہ آپ اس کے محتاج ہیں، یہ آپ کا محتاج ہے. اکڑ کس بات کی ہے؟ چلاؤ ٹیکسٹائل یونٹ، سارے آٹومیٹک چیزیں ہوں، سارا سب لوڈنگ ان لوڈنگ وغیرہ سب آٹومیٹک ہوتی رہے جناب. پیکنگ وغیرہ سب لومیں وغیرہ کام کر رہی ہیں، اور ڈائنگ یونٹ بھی کام کر رہا ہے، سب آٹومیٹک چل رہے ہیں. یہ ڈرائیور بھی نہیں ہے، روبوٹ بیٹھا ہوا ہے اس کو، اور کھڑا در کی گلیوں سے نکل رہا ہے، انارکلی سے نکل رہا ہے جی. وہاں سے کیا اکڑ کرتے ہو تم اس کے محتاج ہو، تمہارا محتاج ہے. ماسیوں کو نکالو نا، خود کام کرو. ماسیوں کے محتاج ہیں آپ، وہ آپ کی محتاج ہے. محتاج کا مطلب یہ نہیں کہ رزق ان کے ہمارے ہاتھ میں آ گیا، سمجھا رہے ہیں یہ. تو مال کون سا کام نہیں آئے گا سمجھ گئے نا آپ؟ اب پریشانی تو نہیں رہی نا جناب. اللہ نے پہلے مال فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں خدمت کرتی تھیں. عرض کیا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مال فرمایا. یہی قرآن پاک کا معاملہ ہے. مال اور کام نہیں آئیں گے. پھر اولاد کا کیا ہوگا؟ الذی یرشد بنی الی الحق. جو اب خود نیک نہیں بنتا کہ میں لاہور جانا ہے، مجھے اسلام آباد جانا ہے، پشاور جانا ہے، فیصل آباد جانا ہے، بیٹا یہ سی ڈی لے لے، گند مارتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر سے نہیں نکلنا. اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے، دوسروں میں واہ واہ ہوتی ہے. اگر کوئی نوجوان کہے کہ میں اپنی جوانی برباد کرتا ہوں، بیٹا یہ 2 پرچے لے لو، یہ 3 کتابیں لے لو. آپ ہمت کرو، گندے خیالات غائب، ورنہ تو نماز میں بھی وہ خیالات آئیں گے. 15 دن کے بعد آیا، میں نے پھر کر لیا، موبائل میں گٹر لائن بھر دی، تو ڈیلیٹ کر دو. آپ مایوس ہو رہے ہیں کہ اب میں نے پھر، مایوس کی کیا بات ہے؟ آپ موبائل دو مجھے جو آپ نے ڈیلیٹ کیا ہے. بتاؤ کس جگہ پر گانا تھا، کس جگہ پر فلم تھی؟ کہا وہ تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا. اچھا کتنی دیر لگی؟ کہا چند سیکنڈ. اللہ کا ڈیلیٹ کیسا ہوگا؟ آپ نہیں دکھا سکتے پرانی گندگی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایپ خود مٹائیں گے. جیسے یہاں پر 15 لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک مثال ہے، 3 جگہ خالی ہے، تو فرشتے کہہ سکتے ہیں کدھر جا رہا ہے، یہ گڑبڑ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس خالی جگہ پر آنے والے اس کے نیک اعمال ڈال دیں گے. اس نے حج عمرے پر جانا ہے تو اس لائن میں آ جائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ آپ کے کوئی ساتھ شریک نہیں. میری ماں بہن بہو بیٹیوں، شرعی پردہ ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر، سب کی بات کروں گا گناہ گار ہو جائیں گا. زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں. عرفات اور ان دنوں کے اندر ایسا لگتا ہے ربیہ بصری ہے، جہاں احرام کھلا پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، نہ میرے مردوں سے گپ شپ چل رہی ہے. وعدہ کرتے ہیں بہت، تو جو ہے وہ حج گروپ بھیجنے والے آپ کو شرعی پردہ ملے گا، وہاں پر شرعی پردہ ہے نہیں. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ مجبور ہو گئے. کون سے مجبور ہو گئے؟ کیوں وعدہ کیا تھا آپ نے؟ کیا کریں گے بیچارے؟ وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دوست تھے، وہ گئے وہاں سے فون کیا کہ شیخ وہ کمرہ الگ ہے ہی نہیں، انہوں نے تو ہم سے پیسے اچھے خاصے لیے ہوئے ہیں، اب پریشانی ہو گئی ہے. وہ الحمدللہ پھر وہ پردے وردے کا انتظام ہوا. مدینہ شریف میں تو اور برا حال تھا. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ ریال گھر نہیں لے جائے گا، قبر میں نہیں لے جائے گا، پیسہ مارو، کم الگ کرو اپنے. اب آپ بتاؤ حج کے موسم میں الگ ملے گا کمرہ؟ یہ گئے وہاں پر تھک گئے بیچارے. کہا ایک کمرہ تو ہے لیکن میں دوں گا نہیں آپ کو، میرے کسی سے کوئی بات ہو سکتی ہے. تو مینیجر مالک بیٹھا تھا سامنے، اس نے اشارہ کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہا یہ میں نے پوچھا آپ نے کمرہ نہیں کرایا آپ نے جو پیکیج ہوتا ہے اس میں؟ تو کہا کرایا تھا، پردے کی وجہ سے مجھے الگ کمرہ چاہیے. کہا اس کو بلاؤ. تھوڑی بہت انگلش آتی تھی ان کو، سامنے ان کو بھی تھوڑا بہت کر کے بتایا کہ میرے پردے کی وجہ سے میں زیادہ پیسے دے رہا ہوں، میں تو دے چکا ہوں پیسے، اس کو روم دو. کیا پیسے؟ کہا جاؤ دعا کرو. شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. آپس میں گپ شپ چل رہا ہے، ہنسی مزاح چل رہا ہے. وہ گناہ معاف کرانے گئے، اور جی میں گناہ معاف کرا کے آ گیا ہوں، اب دوبارہ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہوں. صحیح بات ہے. صغیرہ گناہ دیکھ لیجئے فضائل اعمال میں 3-4 جگہ پر صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ 4 شرطوں کے ساتھ معاف ہوتے ہیں. اسمگلنگ کیا معاف،
دھوکہ دیا معاف، سود کا پیسہ معاف، مرڈر کیا معاف، اغوا برائے تاوان کیا معاف، عقل بھی تو اللہ نے دی ہے۔ حرام کام کرتے رہو، ڈپلیکیٹ چیزیں بناتے رہو، اسمگلنگ کرتے رہو۔ بابا کے دفتر میں، بھائی جان دبئی میں تھے، اللہ مغفرت بے صاحب فرمائے، بھائی جان کے ایک دوست بابا سے ملنے آیا تھا۔ بابا نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارا کیا کام ہے، بس ایک کنٹینر جو ہے وہ 6 مہینے میں لونگ کا، ایک الائچی کا، پتہ نہیں اس وقت کتنے لاکھ اس نے بتائے تھے اسمگلنگ۔ اگر ویسے عقل سے دیکھا جائے تو پاکستان میں جو ضروری چیزیں نہیں بن رہی اس پہ تو ٹیکسز ڈیوٹی ہونا ہی نہیں چاہیے، سیلس ٹیکس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الائچی، لونگ وغیرہ یہ سب تو ضرورت ہے زندگی کی، تو اس پر کیوں ٹیکس کیوں لگایا ہے؟ اسمگلنگ کریں، پتہ نہیں کتنے لاکھ اس وقت اس نے مجھے بتائے تھے۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے، ابھی نہیں۔ خیر، تو اولاد کام نہیں آئے گی، کون سی اولاد کام نہیں آئے گی؟ لڑکیاں، لڑکے، گندی فلمیں، ماں باپ سے اکڑ، ہاتھ میں ٹیٹی، ماں باپ کی آہ لینے والے، حرام کھانے والے، رشوت لینے والے، اور فیس بک یوٹیوب پر لڑکیوں کو پھنسا کر نیک بچی، کیا بتاؤں تفصیل پر، آپ بھی تھک جائیں گے اتنی تفصیلیں۔ برقعے والی تصویر، ایسے ایسے الفاظ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھر صرف چہرہ، باقی برقع، آہستہ آہستہ اپنی تصویر بےہودہ بھی بھیج دی۔ اب بلیک میلر آ گیا بدبخت، حرام کھانے والے۔ آتا ہے ای میل میرے پاس، میں کہتا ہوں خبردار اگر ہوٹل گئی اس کے پاس تو بھلے وائرل کر دے تصویر، اب اور دوسری تصویر یہ وائرل کرے گا، ساری زندگی بلیک میل ہوتی رہو گی۔ یہ منحوس لوگوں کا پیسہ کام آئے گا، بدبختوں کا۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیت، کہ اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جیسے میں گناہ نہ کروں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا۔ مقام نبوت سے نزول فرمایا معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ مجھے حیا ہے میں یہ دعا مانگوں۔ اللہ کی رحمت نہیں ہے، گٹر لائن میں چلا گیا آدمی۔ یہ نہیں سوچتے کہ میں بیٹی والا ہوں، میری بہن ہے، میری ماں ہے، چلو بیٹی سے غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، جان چھوڑو یار، ختم کروں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن بس زندگی ان کے ساتھ گزر رہی ہے۔ مسلمان فلمیں بنا رہا ہے گندی، قرآن پاک سورہ مومنین پر نظر نہیں ہے۔ جو یہ چاہے مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی پھیلائے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے اس کے لیے۔ اولاد کون سی کام آئے گی؟ یہ تو بزنس مین ہے، نیک تو ہے نا، یہ اولاد کام آئے گی، نیک اولاد تو ہے نا، صدقہ جاریہ بھی، نمازیں، حج، روزہ، سب ماشاءاللہ، اللہ کو ناراض نہ کرنا، یہ اولاد کام آئے گی۔ حافظ، عالم، مفتی کام آئے گی۔ حافظ کے لیے جو فائدے لکھے ہیں نا، یہ اس کے لیے جو عمل کرتا ہے۔ حافظ قرآن وہاں پر مل کر خوش ہو رہا ہوگا جنت میں جب جائے گا، سب جمع ہوتے ہیں آخر میں، وہاں جا کے جمع ہوں گے، خوش ہو رہا ہے، حدیث پاک، اور بس مزے آ رہے ہیں۔ دروازے پر آواز لی، خادم سے کہا جب دیکھو کون آیا ہے، واپس آیا کہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے گفٹ لائے ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں۔ چلو بھائی سیٹنگ کرو سب، پھر ناک ہوتی ہے، بھائی دیکھو کون ہے بھائی، کہا وہ 1,40,000 فرشتے ہیں آپ کے لیے گفٹ لے کر، ان کو جو محل ملے گا، ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی کے آگے سورج چاند لوڈ شیڈنگ ہو جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا پڑھو، شروع کرو بسم اللہ سے، والناس، یہ تیرا مقام ہے۔ پتہ نہیں کتنی کتنی نعمتیں اس کے پاس۔ ایک خاتون جو ہے اس نے شوہر سے کہا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو ہم اس کو حافظ عالم بنائے گا۔ چل لے ملا نہیں، کیا کرے گا حافظ عالم بن کر؟ بیٹا پیدا ہوا، خبردار ڈاکٹر بنے گا۔ نیک بیوی خاموش رہتی ہے، بشتی زیور کا 7واں حصہ شاید کوئی پڑھے، شاید، اور یا چوتھا حصہ میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ، شوہر کے حقوق۔ خواتین تھیں بڑی، بہت شرعی پردے کے ساتھ، کتنے لوگ اشک بار تھے، طلاق چاہیے، خلا چاہیے، موبائل چاہیے، شوہر نہیں چاہیے۔ آپ کا کیا واسطہ موبائل سے؟ کوڈ کیوں لگایا ہوا ہے؟ مجھے کوڈ دے، میں کھولتا ہوں۔ کن نہیں، کوڈ نہیں کھولوں گی، تو اس کا مطلب گڑبڑ ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں بیان میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس طرح کر کے۔ آپ اپنی بہن، بیوی، بیٹی جو آئی ہوئی ہے نا، ماں، میری طرف سے ہاتھ جوڑو ان کے آگے، خدا کے واسطے شوہر کے موبائل کا تو تجسس لگانا گناہ ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، مہربانی کر کے ٹو مت لگاؤ۔ ابھی چھپ کر کر رہا ہے، بعد میں لڑکی بھی گھر لائے گا۔ یہ ایسا عذاب ہے، اسمارٹ فون کے پتہ نہیں نقصانات لائے نہیں لائے، ورنہ ایپ پر پڑھ لیں کتنے الائے، زندہ باد۔ انگلش میں بھی ہے لیکن انگلش والی ساتھ لائے نہیں ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ قرآن پاک، حدیث پاک سے کیا نقصانات ہیں، بس اس پہ میں بات کروں گا تو اب ظاہری بات ہے دیر نہ ہو جائے۔
تو جو اولاد کام نہیں ہوگی بتا دیا، جو اولاد کام آئے گی تو بیٹے کو اس نے لگا دیا ایجوکیشن میں، دوسرا بیٹا پیدا ہوا سرتاج حافظ عالم بنا دینا. کہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی حضرت فاطمہ رضی اللہ نے، ہم ہوتے تو آستینیں چڑھا کر اپنے FIR کٹوا دیتے، داماد کو پٹوا دیتے. کیا محبت دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت سن کے مسکرائے، اے فاطمہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، جاؤ 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 علی کے ساتھ جا کے بیٹھو. ہم بیٹی یہیں بیٹھ جا، آج فیصلہ ہوگا خلا یا طلاق. ابے چل بڑا یا خلا کا فیصلہ ہوگا. جس جو کرتے تھے نا، کیا مر گئے کیا بھائی، ابا مر گئے ہیں کیا، آگے بیٹھ گئی گھر میں جناب، مزے آ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ابا اللہ کے پاس چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے جناب. ابا چلے گئے، اماں چلی گئی. 5 سال کے بعد بھائی نے کہا کہ بہن آپ کہیں اور جائیں گی. میری بیوی نے کہا ہے کہ روز جھگڑا ہوتا ہے آپ کے ہمارے بچوں کا، اب بیوی گھر چھوڑ کے جا رہی ہے. بھائی پھر میں کہاں جاؤں گی. 3 مہینہ پھپھر کے پاس، 3 مہینہ ماموں کے پاس، 3 مہینہ چاچا کے پاس، ختم بات. یقین کرنا دیوار سے سر ٹکرایا ہے اس نے روتے ہوئے، کاش کہ میں سر کا تاج اپنے سر سے نہ ہٹاتی. میں ہم ماں باپ ہیں یا کسائی ہیں؟ ارے ہم ہیں نا، تو کیا تم ہو بیوقوف آدمی ہے. سب سے پہلے بیوہ کا نکاح کرانا ہے، کنواری سے بھی پہلے، کیونکہ تم تو جلدی شادی کر لیتے ہو حلال مزے کے لیے. اس نے بھی تو حلال مزہ چکھا تھا نا. اس کے لیے انتظام نہیں ہے، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، وہاں بیوہ کی شادی کرانا جرم ہے. اگر عدت کے بعد بیوہ عدت کے بعد اگر چوڑیاں پہنے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، میک اپ کرے، اوئے ہوئے ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے ابا اماں کا. ماموں آ رہے ہیں، یہ تم نے چوڑیاں پہنی ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی. جب فتویٰ موجود ہے تو ہنسے، مر گئی ہنسے تو بہت. ہم لوگ اسی لیے پریشان ہیں. اسی لیے ڈرگس کے جو مینوفیکچرر ہیں، نیند کی دواؤں کے فارماسیوٹیکل کمپنیاں، پوچھو آپ کی پروڈکشن کیا ہے ویلیم 10 ویلیم 5 کی، پہلے سے کیسا ہے کہ ڈبل سے ہی بڑھ گئی ہے. سکون چین آدمی ڈرگس میں چلا. ابھی ڈرگس پہ بیان نہیں ہوگا، ہے ویب سائٹ پر تھوڑا سا ہے، کتاب بھی ایک ہے ساؤتھ افریقہ میں حضرت خلیفہ مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی چھپا ہے. میں نے بہت کم کر دیا ہے، کیونکہ 47 صفحے ہیں اس کے، میں نے اس کو 22 صفحوں میں کر لیا ہے. اور اس جمعرات کو بیان مرکزی ہوتا ہے، میرا ارادہ تھا. تو بہت بڑے بزرگ آ گئے. اب میں نے کہا بھائی اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اب کیا پورا بیان ڈرگس پہ تو نہیں ہوگا نا. خیر اب بھائی کوئی تسلی ہو گئی کون سا اولاد کام آئے گا کون سا نہیں آئے گا. غنڈہ گردی جو ان پٹ ہو رہا ہے نا، آؤٹ پٹ بھی وہی ہو رہا ہے. کیا عرض کروں، میں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. آپ دعا کریں اللہ وہ مضامین عطا فرمائے جس سے میں اللہ والا بن جاؤں، انسان بن جاؤں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غوث بننا ہے، ابدال بننا ہے، اور کلندر بننا ہے کہیں اور جاؤ. انسان بننا ہے اشرف علی کے پاس تھا. اشرف علی کو غوث کتب بنانا نہیں آتا ابدال، مجھے انسان بنانا آتا ہے. انسان ہوئے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ان الابرار لفی نعیم، ابرار جنت میں جائیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کرنے والے تابعی فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ابرار جو ہیں ان سے چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی. یہ ہیں ترجمہ اس کا تفسیر کیا، الذین لا یؤذون الزر ولا یرضون الشر. ابرار وہ ہیں جو بدماشیوں میں آگے نہیں آتے اور کسی کو اپنی ذات سے اذیت نہیں پہنچاتے. زبان کے 20 گناہ کون سے ہیں معلوم نہیں تو توبہ کس بات کی. ماں باپ سے کیسے بات کرتے ہیں، کیسے ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. 13 سال کا بچہ، یہ 10 دن پہلے کی بات ہے، والدہ کا فون آیا کہ میرے آنسو گرے میں اس خط پر. میرا 13 سال کا بیٹا 6 دن سے لیٹ آ رہا تھا 2:30-3 بجے. تو پرسوں میں نے اس کو کہا کہ آپ روز لیٹ آ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھنے کے بغیر نیند نہیں آتی مجھے، آپ آج مت جاؤ. ابا ماں پر چپلوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی. اسٹارٹ میں فائٹ والی ویڈیوز، فائٹ والے کارٹون، فائٹ والی فلمیں. ان پٹ کیا ہو رہا ہے، آؤٹ پٹ میں تو ہم ہی سامنے ہوں گے نا. پھر نہیں چھوڑیں گے. بچے آتے ہیں شیخ تعویذ دے دیں، یہ بول نہیں سکتے. 6 لوگ ہیں مشورے میں الحمدللہ. 7ویں مفتی فرحان میاں 8واں میں، وہ مجھے شائنر لگا کر دیتے ہیں، باقی میری ہمت نہیں ہوتی، اتنے ہوتے ہیں خط ای میل. تو میں بیٹھا تھا اپنے کمرے میں، ایک صاحب آئے کہ یہ بچہ بول نہیں سک رہا ہے، پیدائشی یا بعد میں کا بعد میں، آپ اس کو کارٹون سے بچاتے ہیں کہ میں نے تو برباد کیا اولاد کو. بابا انگریز کا بیٹا انگریزی بولتا ہے، گرامر اسکول میں نہیں جاتا. پنجاب کا بیٹا پنجابی بولے گا، گرامر اسکول میں نہیں جائے گا. جو بچے قدرتی نہیں بول سکتے شروع سے، اس کے کان کی سنوائی نہیں تھی. یہ میں ایسی بات نہیں کرتا. اس وقت بھی چائلڈ اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ، یہ سامنے ڈاکٹر محبوب کھڑے ہونا ذرا، یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس عورتیں زیادہ آئیں گی یا مرد زیادہ آئیں گے؟ جاؤ ان کی کلینک پر، آپ کہیں گے مدرسے میں آ گئے. بیٹھیں آپ. ایسا انتظام ہے اللہ کے کرم سے.
ڈاکٹر بنو، اللہ والے ڈاکٹر بنو نا، بزنس مین بنو، اللہ والے بنو. میں نے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر سے عرض کیا حضرت تھوڑی پریشانی ہے. کیا؟ کہ حضرت وہ میں نے حدیث بات پڑھی ہے کہ تاجر جو ہے، ایماندار تاجر، یہ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے اس میں نے کہا حضرت میرا تو بابا کے کام سے جوڑیا بازار اور میرٹ روڈ جانا پڑتا ہے مجھے، تو خود نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کو نہیں پڑھنے دیتے، اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نمازی ہے اور اپنے اسٹاف کو جھڑک رہے ہیں. چل نکل یہاں سے، جلدی چائے لیا، حکم دے رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، بیگم صاحبہ کھانا لگوا دیجئے، برتن اٹھوا لیجیے. ہم کہتے ہیں کھانا لاؤ. کتنا فرق ہے؟ نہیں فرق نہیں ہے، نا فرق، زمین آسمان کا فرق ہے. کھانا لے آؤ اور کڑیاں لگاتے ہیں. غصہ چالاک کے اپنے سے کمزور پڑا آتا ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے غصہ. یہ طلاقیں بھی اسی لیے تو ہوتی ہے، تو طلاق موقع نہیں ہے، ورنہ بتاتا کہ شیطان تخت کیسے لگاتا ہے سمندر کے بیچ میں، کیا کیا، ڈاکہ مارا، یہ کیا، زنا کرے. نہیں، ایک آدمی نے طلاق کرا دی، اوئے ہوئے تو میرے ساتھ بیٹھ جا، تو میرا جانشین ہے. کیا ہوا؟ کہ وہ شارٹ چھک کر آیا، بیوی نے کہا میرا ڈریس، خیریت کچھ بھی نہیں. میں تو بھول گیا، ہاں پرسوں اپنے ماں اور بہن کے لیے لایا تب نہیں بھولا. اب میں اس کے پاس گیا کہ یہ بات کیسے کر رہی ہے، چیخ ماری اس نے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیگم صاحبہ مجھے غصہ ہو نا تو آپ برداشت کرنا، آپ کو غصہ ہو میں برداشت کروں گا، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. یہ باتیں کون پڑھ کے سناتا ہے؟ یہ باتیں ٹیلی ویژن سے جان چھوٹے چینل سے تو نا رابعہ بصریہ بننا ہے تو یہ پتہ چلے گا نا باتیں. ادھر وہ غصہ ادھر وہ غصہ کہ آسا چور ہوا 3 طلاق دے دی ایک ہی پوائنٹ پر. اب ہمارے پاس ایسے تڑپتے ہوئے استفتاء میں آتے ہیں میں نے غصے میں طلاق دے دی. اب اس کو تو ہم نہیں بول سکتے اور زخمی ہوگا، ورنہ طلاق غصے میں دیتا ہے آدمی، یا پھر جو ہے وہ ایسے ہی طلاق دے دی اس نے. بیوی کے منہ میں بروسٹ رکھا، ایک فائر مار دیا، مزہ آیا. پھر پیزا منہ میں رکھ دیا، مزہ آیا، فائر مار دیا دوسرا. آئس کریم بھی کھا لے، مزہ آیا. ارے جاہل، غصے میں تو طلاق ہوتی ہے، ورنہ پیار سے کون طلاق؟ بیگم صاحب آپ اتنی اچھی ہیں، آپ کو میں طلاق دیتا ہوں. کیا جاہل، فلمیں دیکھتا ہے لڑکیوں کو نامحرم کو بیوی کہاں سے پسند آئے گی؟ بیگم صاحبہ نامحرم کو آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے 95% میاں بیوی جھگڑے ہیں. حالانکہ اماں کے کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، بیوی کے کپڑے کی، چہرے کی، کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، ثواب ہے اس پر. وہ گھر میں چولہے پر بیٹھی ہوئی ہے، چاہے ماسیاں بھی ہیں تب بھی. اب ایک ساتھی نے یہ سنا اور گھر گیا، بریانی ایسا میں آج کل یہ جملہ زیادہ سنتے ہیں، واو پتہ نہیں کیا سیکھا ہے، واو سبحان اللہ کچھ نہیں، کیا بریانی بنائی ہے بڑے جناب، او چھڈو جی گال جناب، او جی گلی مکی گئی ہے. قورمہ آیا، وہ آج کیا ہو گیا تو اتنا بڑا اچھا قورمہ جی جناب ہے جی. مچھلی آئی، او فش 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 فش. آپ کے ہاتھ میں کیا چیز آ گئی ہے؟ کسٹرڈ، واہ آپ نے اپنی انگلی گھمائی ہے کیا؟ تعریف تو کر رہا ہے، 10 سینڈل لگے. کہ 12 سال سے تجھے کھانا کھلا رہی ہوں، تعریف نہیں کیا، آج پڑوس سے کھانا ہے اس کی تعریف کر رہی ہوں. اب جب گھر جاؤ نا تو پھر پہلے پوچھنا کھانا ہے کہاں سے آیا ہے، جہاں تو نے بنایا ہے. اب بچوں کو کھلایا سالن وغیرہ سائڈ سے سب ایسے ہو گیا، وہ شور ہے، لے کھا پڑ کھا. اور اگر اس کو صاف کر کے اور اس پر جو ہے وہ ٹماٹر کاٹ کر، یہ سب ہمیں بتانا پڑتا ہے یار، اور فرائی پیاز رکھ کر اور مرچیں جو ہے اس پہ رکھ کر، مرچیں لگانی نہیں ہیں بس پہ ڈیکوریشن کے لیے رکھنے. سرتاج کھائیے، کہے گا واہ، کھانے سے پہلے ہی مزہ آ گیا. اب بزنس کلاس میں بیٹھے، اب تو نام لیتی ہیں ایروسٹس بزنس میں، مسٹر موٹن ہاؤ آر یو. ایسے پیار سے تو بیوی نے نہیں کبھی بلایا. اب اس کو پیسے ہی اسی کی چیز کے ملتے ہیں جناب. ہاں بیوی سے لڑ رہے ہیں، وہ اس نے نیپکن بچھایا اور گندے ٹیشو بھی نکالے ہینڈلس پہن کر، اور تجھے اتنی محبت بھی نہیں کرتی. اب پاگل ہوا ہے کہ خان صاحب بیٹھے تھے جہاز میں تو ایروسٹس آ گئی کہ سر حکم آپ نے بلایا؟ کہ ہم نے تو نہیں بلایا تیرے کو. کہ سر آپ نے مجھے بلایا؟ ہم نے نہیں بلایا تیرے کو، دماغ خراب مت کرو خربوزے کا اولاد. کہ سر آپ نے مجھے بلایا ہے؟ نہیں بلایا تیرے کو. سر ایکسکیوز میں آپ نے بٹن دبایا، وہ تو بچپن سے چرا دیا ہے، بٹن تم نے دبایا تھا. اب تم بٹن سے آتی ہے کہاں، کہیں میں بٹن گھر لے جاؤں؟ نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، کھوپڑا کام نہیں کرتا، اللہ معاف فرمائے. اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا لگ جاتی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. بیچ کی ایک تفسیر ابھی بیان ہو گئی الحمدللہ. تو کون سی اولاد کام آئے گی کون سی نہیں آئے گی پتہ چل گیا، گھبرانے کی کیا بات ہے.
اس کے بعد الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو بھلا چنگا دل لے کر آئے گا اس کا کام بنے گا۔ 3 تفسیر روح المعانی کی۔ نمبر 1 اللہ اکبر، الذی یکون قلبہ خالیا اما سوا اللہ، جس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے۔ نمبر 3 ہو گیا، ویسے تفسیر میں 3 کی 1 ہوئی، ویسے 3 تفسیر ہو گئی۔ الذی یکون قلبہ خالیا عن العقائد الباطلہ، جو جس کا دل باطل عقیدے سے خالی ہو جائے۔ ایک قبر والے ڈاکٹر نے کینسر کا آخری اسٹیج بتایا ہے، میری عمر بڑھا دے، تو خود کیوں قبر میں لیٹا ہوا ہے جناب، میری عمر بڑھا دے، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ عورتیں تو عامل بابا کے پیچھے، دیکھو سب کی بات نہیں کرتا، بیوقوف کی بات کرتا ہوں، اس کو پتہ نہیں میں کیا گناہ کر رہی ہوں۔ ارے بابا کتیاں والے سرکار، کتیاں والے سرکار، ایسا دم دے دینا میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے، تیرا شوہر مچھر بن کے تیری مٹھی میں آئے گا، کیا تیری مٹھی اتنی بڑی ہوگی اس میں بیٹھ کر کہے گا کیا حکم ہے میری حاصل؟ ارے تو اخلاق تو سیکھنا، کیسے بات کرنا ہے، کیسے غلطیوں کو معاف کرنا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، حدیث پاک میں کیا لکھا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں جب گھر جاتا ہوں تو میری بیوی مجھے کہتی ہے مرحبا میرے گھر کے سردار، مرحبا سردار، میرے سردار مرحبا، آئیے آئیے۔ غمگین آتا ہوں تو کہتی ہے کہ سرتاج غم کس بات کا، آئیے آئیے میرے سر کے تاج، میرے سردار، سب اوپر جمع ہو رہا ہے نا، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اس کو خبر دو کہ دین کا جو کام کرتے ہیں نا اس کا ثواب اس کو آدھا ملے گا، اور جو سرحد کی نگہبانی میں مجاہدین ہے نا اس کا ثواب گھر بیٹھے اس کو مل رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوستو دیکھو چند جملے کہنے پر کیا انعام ملا، اور کیونکہ فلمیں کی دیوانیاں اور سہیلیاں بھی بدماش نمبر 1، حدیث پاک ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ دیکھ تیرا دوست کون ہے، تیری سہیلی کون ہے، اس کے گھر میں تو جھگڑے چل رہے ہیں، اب تم سکھی ہو، ان کو حسد ہو گیا کہ ہم کیوں تکلیف میں رہے، یہ بھی تکلیف میں آ جائے، بدتمیزی شروع ہو گئی، زبان کے 20 گناہ دوستوں، پتہ ہی نہیں ہے تو معافی کس بات کی، غیبت بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، بہتان بھی ہے، غصہ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا گند ہے۔ ہم سمجھ رہے میں نیک ہوں، بیان کر لیا میں نے، مجھے اتنا علم مل گیا ہے، علم تو ہو گیا، عمل کہاں ہے؟ غیبت کے بارے میں قرآن پاک احادیث مبارکہ غیبت پہ مضمون ہے، اسی میں ہے آگے جو تیسری تفسیر ہے، تو جس کا دل باطل عقیدے سے خالی ہو جائے۔ بلی گزر گئی، اے میری ماں بلی گزر گئی، میں باہر نہیں نکلوں گی، تو پیچھے تو بلا بھی آئے گا، اس کی بیوی ہے نا آگے جا رہی ہے تو پیچھے بلا نہیں آئے گا، عجیب بات ہے۔ چاند سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، چھری کو ہاتھ نہیں لگانا اب عمل سے، کہاں سے آ گیا یہ؟ حدیث پاک میں کیا ہے؟ یہ باطل عقیدوں سے دل کا خالی ہو جائے اس کا دل، یہ قلب سلیم اس کا ہے۔ نمبر 5، ویسے 3 قلب سلیم کی، ٹوٹل 5واں، الذی یکون قلبہ خالیا عن غلبۃ الشہوات، غصہ، غور سے سنیے، غصہ، بدگمانی، غیبت، بہتان، حب جاہ، حب باہ، یہ سب تکبر کی شاخیں ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تکبر رائی برابر مکھی کے سر کے برابر ہوگا جنت نہیں جائے گا، دوسری حدیث پاک جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بطر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، کیا پیارا دین ہے۔ گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے حقیر سمجھنا حرام، گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار کو حقیر سمجھنا حرام، گناہ گار سے نفرت حرام۔ عجیب دین ہے ہمارا پیارا، ایسا آ نہیں سکتا کوئی دین، اس کے برابر بھی کیا آ ہی نہیں سکتا، بس آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام۔ ہم کافروں سے نفرت کرتے ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں تو شیپ کیوں کرتے ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں تو میری بہو بیٹی ناچتی کیوں ہے، ویلنٹائن ڈے کیوں، نیو ایئر ڈے کیوں، مہندی کیوں، مہندی لگانا ہے، بیٹی کو بلا کر مہندی لگوا لو، کسی کو بلا کر دعوت اور ناچ گانا منائے، بیوٹی پارلر میں فتوا لے لو، میری بہو بیٹیوں جتنے چاہیے میری ویب سائٹ پر آپ منگا لو۔ بے حیائی، اریانی، فحاشی، باہری گندے فوٹو، اندر گندے فوٹو، 13 سال کے لڑکے خدمت میں لگے ہوئے، سطر کھلا ہوا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، اور جو خود پٹ رہی ہے حرام کما کر، تو پھر وہ کہاں سے سجائے گی؟ ظاہر سجا دے گی، زبان کی کڑواہٹ کو نہیں سجا سکتی وہ۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو کتنا بڑا گناہ ہے، حق بات نہ ماننا، یزکیم حق بات ہے اپنی اصلاح کرانا، تزکیہ نفس حق بات ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ صحابہ رضوان علیہم مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلاح کراتے تھے، تزکیہ کراتے 3 وجہ سے، 3 تفسیریں اس کی۔ اتنا احساس نہیں ہے کہ صحابہ رضوان علیہم مجمعین اصلاح کریں، ہمیں ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہماری تعریف ہو رہی ہے، اللہ معاف، ہمیں بلایا جا رہا ہے تو اکڑ آ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حب جاہ حرام ہے، کیا حب جاہ ہے؟ حقیر تو نہیں سمجھ رہا، اپنے کو نیک سمجھ رہا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں اس پر ہر رہا ہے، اور اندر جو گند بھرا ہوا ہے اس کی فکر نہیں ہے، اندر لیلا بھری ہوئی ہے، مولا نہیں ہے۔
تو جس کا دل شہوت کے غلبے سے خالی ہو جائے، شہوت کا مطلب لڑکا لڑکی صرف نہیں ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، بغض ہے. جناب خاندان کی خاتون ایک دو سہیلیاں آ گئیں، بہن آپ اتنی اچھی ہیں، کیا آپ کا انداز ہے وغیرہ، جب چلی گئیں کیا ڈیزائن کے کپڑے پہنے ہیں، پنک کلر کے ساتھ بلو کلر، آتا ہی نہیں ہے، برقع بھی سڑا ہوا پہنا ہوا ہے. ارے میں نے خود دیکھا، اس نے بسکٹ چائے میں ڈالا، جب اٹھایا تو آدھا بسکٹ تو اندر چلا گیا. تو کیا ہو گیا بھائی، تو نکال کر کھا لے میں، اس میں کیا مسئلہ بنتا ہے. باقی ایسا ہوتا جیسے بسکٹ جب ٹوٹتا ہے نا ایسے ہنستے رہتے ہیں. ابھی جب تک تو پگھل جائے گا یار، اس کو پہلے اٹھاؤ نا. اچھا وہ خاتون دوبارہ آ گئی اندر، کہا میں موبائل اپنے بھول گئی تھی. کہا بہن آپ آ گئی، باہر سے آ گئی ہے ہمارے پاس، ابھی کیا رگڑا دے رہی تھی. یہ جو جوڑا ہے نا اتنا مہنگا، لنڈا بازار سے خریدا ہے، باقی تجھے کیسے معلوم لنڈا بازار. حسد، بس زبان چلنا چاہیے، چاہے غیبت ہو، چاہے بہتان ہو، چاہے کچھ بھی ہو. کیسے رابعہ بسیہ بنے گی، میں کیسے اللہ والا بنوں گا. جس کا دل شہوت کے غلبے سے خالی ہو جائے. اب آپ مجھے بتاؤ اس وقت 3-4 باتوں کی میں اصلاح کس طرح ہوگی، عذاب کتنا ہے، باقی کیا بچے گا. سچی توبہ میں کر لوں آج سب کے سامنے، اللہ سب کے سامنے میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، سب کو گواہ بنا کر مجھے معاف فرما دیجیے. یا اے ابو بکر، کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تو نہیں چلے گا. اے ابو بکر، میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح داخل ہو جائے گا. اب میرا شیخ اس وقت تیسرا، میرے موجودہ شیخ، شیخ الحدیث ترجمان اکابر لسان اختر عرفانی حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم میں فون کروں کہ آج جو بیان ہوا تھا تو پتہ نہیں یہ صحیح ہوا یا نہیں، تم نے ریا کیا، بیوقوف جو بتا رہے ہو. میں مانوں گا، اگر جنت پیاری ہوگی تو مان لوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے لگیں گے مان لوں گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے نمونہ بھیج دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. لیٹر آف کریڈٹ کھول رہا ہے جیکٹس کا، اور اس کے اندر سیمپل انہوں نے دیا ہوا ہے، کنڈیشن لگائی ہوئی لیٹر آف کریڈٹ میں کہ جو سرٹیفکیشن کمپنی ہے اس کے بعد آپ روڈ کر سکتے ہیں، ویسے نہیں. وہ آگے تھوڑا سا لیبل ہٹا، اسٹاک لاٹ، جیب ادھر بھی جاب لاٹ. آپ کو سیمپل دیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا نا. میں نے کہا حضرت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں لگ رہا. پھر آگے پڑھا، یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے، جو آخرت پر یقین کرتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے، جو اللہ کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے. وہ جو میں نے بتایا تھا نا حدیث پاک کے، حضرت ایماندار تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہوگا. حضرت میں نے تو یہ دیکھا ہے. فرمایا کہاں پڑھا؟ مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زاد الطالبین میں پڑھا ہے. لے آؤ خانقاہ سے، لے آیا، دکھاؤ کہاں لکھا ہے. میں دکھایا، دیکھیں حضرت کہاں کیا لکھا ہو. سامنے کیوں نہیں پڑھتا حدیث پاک کا دوسرا جز کیوں نہیں پڑھتا؟ ایماندار اور متقی اللہ والا یہ کھڑے ہوں گے وہاں. آسان بات ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آئے اور آ کر کہا کہ اب وہ تو نہیں کہے گا، ہم کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی جگہ ہیں؟ کہ مجھے نہیں معلوم، جبریل سے پوچھ کے دوں گا. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ بتاؤ بھائی اللہ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آتا ہوں. پھر آئے جب تو عرض کیا کہ پہلی دفعہ اللہ نے 70,000 حجابات کی پیٹھے سے مجھ سے فرمایا کہ میری سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور بری چیزیں مارکیٹ ہیں. اس پر بیان ہو چکا ہے. خواتین کی ڈرائیونگ پر بیان ہو چکا ہے. جب میں نے بیان کیا تھا خواتین کی ڈرائیونگ کے لیے تو امریکہ سے ام عدنان کا ای میل آیا، شیخ یا کینیڈا امریکہ میں زیادہ طلاقیں عورتوں کی ڈرائیونگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. ہٹو، کیا تمہارے مصیبت میں میں اپنا کام خود کروں گی، اپنے بزنس خود کروں گی؟ یہ معاملہ. اور یہ اسلام آباد میں کریک ڈاؤن والی عورتیں، مرد اور عورت برابر برابر ہے. اسلام نے ہمیں حقیر سمجھا ہوا ہے. تم پیچھے تو چلی آ رہی ہو، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. پہلے تو آخر کوئی ہوگا نا. عورت کیسے جو ہے وہ امامت کرے گی؟ 4 امامن یہ رکھنے پڑیں گی. بس سمجھ جائیں آپ. وہ تو دوسری رکعت سے اٹھ کے بھاگ گئی، اب کون آگے آئے گا بھائی؟ تو یہ مرد اور برابر برابر ہے. تو ٹائر خالی ٹائر اسٹیپنی کا نکال کر دکھا دے، چیک چڑھا کر دکھا دے، ایک بولٹ ہی کھول دے، کہنگا ایکسکیوز می، ایک کی بجائے 20 جمع ہو جائیں گے. ہم آپ کی کھلی ہے نا، آپا حکم کرے. ابھی تو آپا آپا کر کے اس کے حسن کا چھاپا کھا رہا ہے، پھر پاپا مارنا چاہتا ہے. ایک اور پا آئے ہوئے بڑھاپا،
ایسی کمر تھی نا، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں میں سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، آج لقب ہے نانا اور نانی کا، کیسا دیکھے تھے ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ اس جوانی کا۔ عورتیں تو 70 برس کی بھی ہو جائیں گی نا، وہ کبھی نہیں مانیں گے بوڑھی ہے، وہ کیا بولتے ہیں اسکرین نہیں، وہ پلاسٹک سرجری کرائیں گی۔ اور بچے نے کہہ دیا دادی چپ، دادی بلائیں گی بہو، دادی تو تیری ماں، میں تو ٹانٹی ہوں۔ ٹرین میں 2 خواتین بیٹھی ہیں، ٹرین ہل رہی ہے، بوڑھیا بھی ہل رہی ہے جی۔ تو بہن آپ کتنے سال کی ہیں؟ یہی 25 سال کی ہوں۔ 80 سال کی؟ اچھا بعض لوگ ہنستے بھی نہیں ہیں، وہ محروم ہے حدیث پاک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اتنا ہنسے داڑھی مبارک کھل گئی، اللہ ہنسے، ہم محروم ہیں۔ اور جب گھر میں ہم جائیں گے ہنسنے کو گناہ سمجھتے، حدیث ہے کہ دل کو مردہ کرتی ہے ہنسی۔ کون سی ہنسی؟ نام محرم کے ساتھ، ہیلو 2 بج گئے ابھی تک فون نہیں آیا، اچھا ابا جاگ رہے ہیں، فنی ویڈیوز دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ چیز ہے، نام محرم کو دیکھنا۔ عورتوں کو دیکھیں گے تب دین یاد نہیں آتا، بابی سالی کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تب دین یاد نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، ہم نہ ہنسے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ایک تو بتا ہی دوں گا بات انشاءاللہ تعالی۔ بہن آپ کی کیا عمر ہے؟ یہ 25 سال ہے۔ آپ کی 20 سال۔ بڈھا اوپر بٹ پہ کھڑا تھا اور اس نے وہ نیچے آ کے گرا، اے موا تو کہاں سے آیا؟ کہ میں ابھی پیدا ہوا۔ اب ہم 60 سال کے ہو گئے، 65 سال کے ہو گئے، کیا آپ کی عمر ہے ابو 50؟ تو کتنا ابو 50 بھائی؟ ہم ہی نہیں بتاتے، وہ کیا بتائیں گے؟ چلیں آخری بات بتا کر، اچھا یہ قلب سلیم ملے گا کہاں سے یار؟ یہ تو بتاؤ۔ پیٹرول والوں سے کیا ملے گا؟ کباب والے سے کباب، جناب حلوے والے سے حلوہ، قلب سلیم والوں سے قلب سلیم ملے گا۔ دلیل قرآن پاک کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، میرے ولی بنو۔ کیسے بنو گے؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ ارے بھائی سچا کوئی ملتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ فرمائے قیامت تک کے لیے سچوں کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اب ہے ہی نہیں۔ باپ کہے کہ بیٹا فریج سے ایک دودھ کی بوتل بادام پستے والی لے کر پی لیا کرو، ہے ہی نہیں، بابا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے سچوں کے ساتھ رہو۔ ہمیں پتہ ہے مصنوعی سیارے زیادہ ہیں، میڈ ان ڈالڈا زیادہ ہے، میں اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں کوئی اللہ والا ہوں، میں ان کا غلام ہوں، ان کے قدموں کی خاک ہوں، ان کے احسان تلے میرا بال بال دبا ہوا ہے۔ اللہ مجھے انسان پہلے بنا دے، پھر پکا مسلمان بنا دے، پھر اللہ والا بنا دے۔ اذیتیں دے کر اور بہو کو پٹائی کتنی کرتے ہیں۔ اب یہ چیپٹر کھلے گا تو آپ وہاں سے ایپ غرفہ سے لے لیجئے گا کہ اس کو نوکرانی بھنگن سمجھتے ہیں۔ دبئی میں ایک بوڑھے نے روتے ہوئے بتایا، وہاں ولا ہوتے ہیں نا، اب مجھے نہیں پتا، ایک کمرہ نیچے اور کچن، ایک ڈائننگ ایک کمرہ اور اوپر 3 کمرے۔ تو بتایا کہ میری بیٹی حمل سے تھی، 10 منٹ ناشتہ دیر سے ملا ہے، دونوں ساس سسر نے گھسیٹا ہے سیڑھیوں پر، کارپیٹ ہوتا ہے سیڑھیوں پر، نیچے گری، حمل ضائع ہو گیا۔ اپنی بیٹی کے لیے تعویذ لیتے ہو؟ اللہ نے سفارش فرمائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، المرأۃ کذل ان کمتها کسرتها ان استمتع بها استمتع بها وفي عوج۔ بخاری شریف۔ عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کی ہیں، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائیں گے، فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے ٹیڑھی ہوگی۔ ادھر کوئی ہے اپنی پسلی سیدھا کرنے والا؟ نہیں، تو اگر ہم کیسے اس کی پسلی سیدھی کر رہے ہیں؟ اللہ کی سفارش نہیں مانتے۔ اے عائشہ پانی دینا، رضی اللہ عنہ ہماری ماں، اما عائشہ اپنا پانی پی رہی تھی، وہی پہلے دے دیا۔ کہاں سے پیا تھا؟ اوپر سے گھما کے وہاں سے پیا۔ گوشت دینا، اما عائشہ صدیقہ رضی گوشت کھا رہی ہیں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ جناب شوہر بلائے بیوی کو، اشارے کر سکتا ہوں کیونکہ لائیو بیان ہوتا ہے، بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اپنے بیڈ پر بلائے، وہ نہ آئے، چاہے موبائل یا جو بھی وجہ، شور ناراض ہو کے سو جائے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں ساری رات۔ لعنت کا مطلب 5 انگلیاں نہیں ہے، بوجھ ان رحمہ۔ ایسے ایسے ظالم ہے، شادی کو ابھی وقت بھی نہیں ہوا، پٹائی شروع ہو گئی بیوی کی، کیونکہ دماغ میں تو وہ لڑکی بھری ہوئی ہے، یہاں تو کام ہو گیا، نپٹ گیا۔ اب ہم بوڑھے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بہو پر بھی، اولاد پر بھی، بچوں پر بھی، کیا شور مچا رکھا ہے، مارو 2 تھپڑ۔ ہم بھی تو شور کرتے تھے، اب ریٹائرڈ ہو کے گھر بیٹھے گئے تو برداشت کرو بھائی، ثواب ملے گا اس وقت۔ یہ احساس ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ اصلاح نہیں کرا رہے، اور اصلاح نہیں کرا رہے تو گناہوں میں ڈوبے رہیں گے۔ اللہ معاف۔ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تزکیے کی ضرورت تھی، اصلاح کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کہاں کھڑے کہاں ہیں؟ اللہ معاف فرمائے۔ خیر آخری بات بتاتا ہوں، کاش کہ میرے دل میں بات اتر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ہے عمل، مسکراتے ہوئے آتے ہیں، منہ چڑھا ہوا ہے ہر وقت۔ ایک آدمی دین پھیلا رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں کہ دیکھا تو غصے میں بیٹھا ہوں، ایسے کیا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث واقع ہے نا کہ جو نیا آدمی آئے تو تشویش میں رہتا ہے وہ، اس کا خیال کرو. اس کی تشریح میں حضرت والا نے لکھا ہے 4 نصیحت. ہونٹوں پر تبسم، ہاں، لہجہ نرم، چہرے پر شگفتگی، مخلوق خدا پر شفقت و رحمت. بیوی مخلوق خدا میں نہیں، ماں باپ بھی مخلوق خدا میں نہیں، اولاد بھی نہیں. غصہ پاگل حرام. اور اس کے کتنی حدیث بات سناؤں غصے کے بارے میں؟ 9 ہیں. ایک ہی سنا دیتا ہوں. جو غصہ نافذ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اس پہ نافذ نہیں فرمائیں گے. میری بیٹی ہے، دیکھ لو نا قرآن پاک کیا ہے، تساءلون بہ والارحام، مطلب تفسیر المعانی، عربی زبان کی بڑی تفسیر. الاقرباء من جہت النساء والاقرباء من جہت النسب. اے دلہا بھی آپ نے ہاں کہا ہے نا، آپ کے ماں باپ ماشاءاللہ ہیں، اب ساس سسر آپ کے ماں باپ ہیں. بیٹی نکاح ہو گیا، ہم تو ہیں، آج کے بعد ماں باپ ساس سسر آپ کے ماں باپ ہیں. ہے کوئی حق ادا کرنے والا؟ بہو کے بیٹی سمجھتے ہیں، کڑیاں لگاتے ہیں. ایک نوجوان آیا روتے ہوئے کہا ابا نے کہا ہے کہ چوکھٹ بدل دو. میں نے کہا چوکھٹ بدل دو؟ میں سمجھا ہی نہیں پہلے، پھر میں سمجھ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے تو پہچانتی بھی نہیں تھی. کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ کی، یہ مہنگائی، یہ اسماعیل آئے تو کہنا کہ یہ حلیہ کا آدمی آیا تھا، کہا تھا چوکھٹ بدل دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام سن کر کہا کہ آپ ناشکری کر رہی ہو نا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. نبی یہ گھر سے محروم ہو گئی ہیں، جاؤ طلاق دی. دوسری بار آئے تو دوسری بیوی تھی. پوچھا یہ کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے، میں تو لقمے کے بھی لائق نہیں ہوں. ایسے اتنے مزے آ رہے ہیں مجھے. اور میں اسماعیل آئے تو کہنا اپنے چوکھٹ کو سلامت رکھو. کوئی ابا کہہ رہا ہے اس سے کہ چوکھٹ بدل دو. اب میں سمجھا. میں نے کہا آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیول رکھتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے چوکھٹ بدلواتے ہو؟ میں نے کہا بھائی جاؤ مفتی صاحب سے پوچھو، عذاب آ جائے گا سر پر تمہارے. کیوں چوکھٹ بدل دوں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے چوکھٹ بدلواؤ، یہ ظلم ہے ہمارا. حج اور وغیرہ اور بیانات کے ساتھ ہمارا یہ ظلم ہے. اور قیامت دن حدیث پاک کے ظلم اندھیرے میں سے ہوگا. کیا بات ہے رس کروں بھائی. وہ بتا رہا تھا نا، پہلا بیٹا ڈاکٹر پھر انجینئر، تیسرے بیٹے کے لیے جان چھوڑ 2 روٹیاں ملا کھائے گا، جاؤ حافظ عالم بناؤ. بڑی بات کو سکیڑنا پڑتا ہے نا کم وقت میں. تو ایک دن بیوی نے کہا، بڑے ہو گئے سب، تو بیوی نے کہا ذرا آزمائیں، آپ نے کہا تھا نا 2 روٹیاں کھانے والا ہے یہ، تو 2 روٹیاں اللہ کھلا رہے ہیں، تیری تو نہیں کھا رہا نا، باپ کی بات نہیں کر رہا جو ایسے بک بک کرتے ہیں ایسے. تو آپ پردے میں چھپ جائیں گے؟ کہا ٹھیک ہے. والدہ نے، نامحرم تو کوئی تھا نہیں، اور اسکریچ مار دی اپنے چہرے پر، بال کھول ڈالے، کپڑے پر تھوڑا پھاڑ دیا کپڑا. بڑا بیٹا آیا، یہ کیا ہوا اماں آپ کو؟ جھوٹ نہیں بولا. کہ تمہارے ابا؟ اچھا بڈھے کی یہ مجال کہ میری ماں کو ستایا اس نے، آنے دے بڈھے کو، مجھے اوپر سے بلا لینا آپ. اور بھائی صاحب لرزہ شروع ہو گیا وہاں پر. جس پر سیلف فنانسنگ اسکیم میں 60 لاکھ روپے جمع کرائے تھے، 2 کروڑ خرچے کیے تھے. اب آؤٹ پٹ بھی تو چاہیے بیٹیوں کا. بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں حاجی صاحب اللہ بہت پیارے ہیں، تو بیٹیوں کو جہنم میں بھیج رہے ہو. کہ میرے پاس 2 طبع خطائیں ہیں، بیان کے بعد جمعے کے دن دعا کرو میری بیٹی کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا. میں نے کہا میں دعا نہیں کروں گا یہ، کہ میری بیٹی شرم کی جگہ دیکھے، میری بیٹی پوائنٹ کی بس میں چپک کر جائے، میری بیٹی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی دیتے ہو نا اکیلی جائے، ایک مرد ایک عورت تیسرا شیطان. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ چلتا پھرتا کمرہ ہے، یہ ایسا شرم حیا نہیں ہے. اور حدیث میں آگے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں. حدیث میں آگے کہ حیا نہیں ہے جو چاہے کرے. یہ میڈیا کا گند بھر گیا ہے نا، بیٹی کو گھر سے نکال رہے ہیں بات. میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ پروفیسر وائوا میں فیل کر سکتا ہے، ریٹن میں فیل نہیں کر سکتا. میری بیٹی اس کی جوتے پکڑے اور اس کو جوس پلائے، نائٹ ڈیوٹیاں کرے، لڑکوں کے ساتھ کینٹین میں جا کر بیٹھے. میں یہ دعا نہیں کر سکتا. یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ میری اور سب کی بیٹیوں کو رابعہ بطریہ بنا دیجیے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. کیا اسلام کا نام لیتے ہیں ہم لوگ، کتنے گناہ ہیں اس کے اندر بیٹیوں کو پڑھانے کے بارے میں. شاہپور جا کر میں بیان ہوا سردی میں، ڈائریکٹ مسجد، تھکے ہوئے، جہاں رہائش تھی وہاں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا گھر تھا جہاں ہم میزبان تھے، ہم لوگ مہمان تھے. تو کھانا وانا کھانے کے بعد فائرنگ دیکھنا، بیان بہت اچھا تھا، دل بہت خوش ہوا. یہ جو آپ نے لڑکیوں کو ایجوکیشن کے لیے منع کیا ہے، میں نے تو منع نہیں کیا. میں تو قرآن پاک حدیث پاک سنایا میں نے. یہ تو شہزادی ہیں، پرنسز ہیں، گھر بیٹھے یہ پینٹ شرٹ پہننا اور گریبان کھلے ہونا کتنا بڑا عذاب ہے ان کے اوپر. ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی، مسئول سے پکڑ ہوگی. حدیث پاک دیکھ لو آپ. نہیں ایسا دو بیان میں جوش آ جاتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ اور ہم قرآن پاک پہ چلتے ہیں نا، آپ فتویٰ لے لو. 12 شرائطیں، 2 پر عمل ہوگا، 10 پر نہیں. اب بچوں کو ڈالو بیبی سیٹر میں اور شوہر کو تڑیا دے، ابے تجھے 80,000 ملتے ہیں، میں HR کی ہیڈ ہوں، مجھے 2 لاکھ ملتے ہیں. ابھی گاڑی بھی ملی ہے 2D، اب پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں ہے. اکڑ اللہ معاف فرمائے. یہ خدمت کرے گی ساس سسر کی، اولاد کی پرورش کرے گی. یہ پیار سے سمجھا رہا تھا. اچھا
اگر سب عورتیں ڈاکٹرنی نہ بنے تو جو پردہ کرتی ہیں وہ پھر کہاں جائیں گی؟ میں نے کہا بھائی اس وقت تو پان کی کیبن میں میڈیکل کا اسٹور کھلے ہوئے ہیں. ملیر کے جگہ گیا تھا ایک باغ میں، اندر ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی خوبصورت. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا پہلے اسکول تھا اب کالج بن گیا ہے. پہلے ہماری بیٹیاں پردے میں تھی اب باہر نکل آئی ہیں، ہم بے غیرت بن چکے ہیں. گاؤں کے اندر میڈیکل کالج، ڈاکٹر صاحب موجود ہے، پوچھو آپ. میڈیکل کالج میں چار پانچ جو ہے وہ لڑکے، 22 لڑکیاں، پیٹرول بارود ساتھ میں. پہلے کتاب میں پڑھایا جاتا ہے شرم کی جگہ، اب وہ اسکرین پہ رنگین کر کے پڑھایا جاتا ہے. ہنسی مزہ چل رہا ہے، غیرت کا جنازہ نکل گیا نا. تو میں نے کہا بھائی اس وقت جتنے میڈیکل کالج ہیں اور جن کی عقل نہیں ہے، ایسی خواتین ہیں ڈاکٹر نہیں صرف لیڈیز کو دیکھتی ہیں. مجھ سے بیت ہے شوہر کی اجازت سے الحمدللہ، وہ کسی نامحرم کو دیکھنا ہی نہیں ہے. شوہر جاتے ہیں اپنا کام بھی پتہ نہیں آج کل آن لائن جو کام کرنا پڑتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، بیوی کو ساتھ لے جاتے ہیں. کوئی مرد کی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں آ سکے. ٹھیک ہے جو گناہ ہوا اب توبہ کر لیا، اب کوئی بات نہیں، اب تو ہو گیا نا. میں نے کہا بھیا ڈاکٹر صاحب اتنے جو میڈیکل اسٹور میں پڑھ گئی ہیں اور جو اس وقت یہ کام کر رہی ہیں کافی ہیں. پھر بھی اگر سب میڈیکل ڈاکٹر نے نہ بنے تو کیا ہوگا؟ حضرت نے جواب سکھایا ہوا تھا. میں نے کہا اس وقت آپ مجھ سے پوچھ لینا کیا کرنا ہے. وہ اس کی ہنسی بند، وہ ہاتھ مارا محبت میں مجھے. یار تم قرآن پاک حدیث پاک کے بیچ میں سوالات کر دے میرے بھائی محبت سے. جو فوج میں کہتے ڈو اور ڈائی، بس کرو یا جان دو اللہ پر، ختم معاملہ. آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں. دوزخ میں کفار واپس نہیں آئیں گے، اور جس نے توبہ نہیں کی وایا دوزخ آئے گا. اللہ مجھ سمیت اور مومن کی حفاظت فرمائے. ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے؟ ہنسیں گے نا؟ نہ ہنسیں گے تو بڑا خسارہ بھی یہی بھی بتا دیتا ہوں. جسم جھلسا ہوا ہوگا اور جنت کی طرف اس کو لایا جا رہا ہوگا، ابھی دور ہے جنت. جسم جھلسا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک درخت آگے لگائیں گے، کہے گا یا اللہ. اب جو اللہ درخت لگائیں گے میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ نہیں. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دیں، آپ کریم ہیں، آپ کا احسان ہے. ٹھیک ہے پہنچا دیتے ہیں. اور کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا، خواہش نہیں، بس مجھے درخت تک پہنچا دیں. وہاں درخت کے ساتھ جھلسا ہوا جسم اور جو مزے اور جو کیفیات، اللہ تعالیٰ دوسرا درخت آگے لگائیں گے. ہاں اسٹارٹ شروع ہے، اچھا مسکراہٹ سے شروع، کوئی منع نہیں ہے. تو یا اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دیجیے. تو نے ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا. یا اللہ کریم ہے. کریم کا مطلب ہے جو بغیر استحقاق کے دے دے، حق نہ منتا ہو دے دے، بغیر مانگے دے دے، ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے دے. آپ کریم ہے نا اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے درخت تک پہنچا دیں گے. تیسرا درخت اللہ آگے لگا دیں گے. یا اللہ یہ درخت تو کیسا ہے، وہاں تک مجھے پہنچا دیجئے. ارے بندے کوئی ایسا ہے جو تمہیں ڈیمانڈ سے روکے، خواہشات سے روکے؟ ابھی تو وعدہ کیا تم نے. یا اللہ یا اللہ. وہاں پہنچا سامنے جنت. آہا آپ شارے ہیں، شہد کا دریا. اللہ اللہ. یہ کبھی سنا یہ بات ہے نا کہ گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہے، مزہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس کے محلات کے نیچے سے نہر بہے گی. وہی یار کیا بات ہے بھائی. جنت کا محل، ایک چاندی کا اینٹ، ایک سونے کا گارا یا مشک اور زعفران کا کنکر پتھر، زمرد وغیرہ اس کے. اب جنت کو دیکھ کے سریلی آوازیں آ رہی ہیں اور کیا یا اللہ مجھے جنت میں بھی بھیجنا ہے. وہی وہ تم نے بار بار تو وعدہ کرتا ہے، بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے، اب کہتا ہے جنت میں بھی جاؤں، جنت میں بھیجوں. کوئی ہے تجھے روکنے والا؟ یا بھیج لیں مجھے جنت میں. اچھا سن، اگر جس دنیا کو تو چھوڑ کر آیا نا اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں اگر میں جنت دے دوں تو آخری جھلسا ہوا. کیا پیارے ہیں اللہ تعالیٰ نا. ہم اس کو ناراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سکون نہیں ملے گا. دنیا جو چھوڑ کر آیا نا اس سے کئی گنا زیادہ اگر تمہیں جنت دوں تو یا اللہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ ہنسی نہ ہے، ہنسو. آگے سنو نا آپ. تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے. اللہ فرمائیں گے میرے بندے کو دیکھو، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے مذاق تو نہیں کر رہے. اب دوسری بھی ہنسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنسے. الحمدللہ ہم بھی ہنستے ہیں نقل میں. جناب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ اس لیے کہ اللہ ہنسے، ہم نہ ہنسے. واہ بھائی واہ، یہ کون سا معاملہ ہے. ابھی ایئرپورٹ پہ مارے تھے نا تو اس الٹے ہاتھ پر لیفٹ سائڈ پر بائیں طرف 2-3 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. ابے یار انفارم نہیں کیا اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا پڑے گا. بہرحال ان کی مرضی، ہر ایک کی غیبت کرے جو کرے. ایک بات بتا دوں، خدا کے واسطے سعودی عرب کی غیبت نہ کرنا. محبوب کا ملک ہے،
مکہ شریف مدینہ شریف کی غیبت نہیں کرنا، مر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ شریف بھائی مجھ سے بات مت کرو خدا کے واسطے، پہلے اپنے عیب دیکھیں، گھر کے عیب دیکھیں، تجھ سے اللہ پوچھیں گے ان کا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے کہاں جائیں گے؟ جنت میں نا۔ تو اس سرزمین کا ذرہ ذرہ نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں کی غیبت کرتا ہے جبکہ عام غیبت بھی حرام ہے، اور یہ تو 7 چکر لگا کے اللہ معاف فرما دے، جاؤ چھٹی۔ جالی مبارک پر صلاۃ والسلام پیش کر کے جو دعا مانگی جائے گی قبول، جالی مبارک پر آ کر دعا مانگی، جاؤ چھٹی ہوگی۔ تیرے میرے پاس کون سی جالی مبارک ہے؟ تیرے میرے پاس کون سے کعبہ شریف ہے؟ روکو ان کو آپ۔ غیبت نہ کرنا نہ سننا دونوں حرام ہے۔ یہ کہ بھائی ہمارے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگوں کی باتیں مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں عربی ہوں، جنت کی زبان عربی ہے، قرآن پاک کی زبان عربی ہے، عرب سے ایسا مت کرو، مفہوم ہے یہ؟ بتائیے اب آپ۔ 3 احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک تک کھلی ہیں۔ آخری بات، اے 7 تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے اللہ 7 کے نشانوں کو پکا کر، 7 کی دعاؤں کو قبول فرما، اے 7 تیر لگا میرے ماں باپ۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 لوگوں کو فرمایا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، 7 تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اپنے ترکش سے 3 نکال کر دے رہے ہیں اور کھٹک سے نشانہ لے رہے ہیں۔ اے 7 یہ جو جا رہے ہیں نا کافر، بہت مسلمانوں کو اذیتیں دی، لگا نشانہ اس کا۔ حضرت سعد رضی اللہ نشان لگا کہ جو ڈز کیا ہے نا، اور لنگی پر آ کے پیچھے لگا ہے، لنگی نیچے اتر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے، داڑھیں مبارک کھل گئی۔ یار کیا زندگی ہے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی، بڑھیا نہیں، بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، میں نہیں جاؤں گی۔ کہا نہیں، بڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی، آنسو نکلوا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ارے بڑھیا، جو عورت بھی جنت میں جائے گی جوان ہو کر جائے گی۔ اور میں سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بیویوں کا کیا حال ہوگا؟ کہ اللہ اس کی شکل پر اپنا نور ڈال دیں گے، حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ وجہ پہلے ماں باپ کی خدمت کی، اطاعت کی، میری بات، پھر شوہر کی خدمت کی، بچوں کی خدمت کی، اطاعت بھی ساتھ میں کی، اس لیے اللہ اپنا نور اس پہ ڈال دیں گے۔ کون بتاتا ہے یہ بات ہے بیوی کو؟ اللہ معاف فرمائے، آپ خود دیکھو کہ اور بھی ہے۔ آپ دیکھو مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ دے دیجئے، فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ میں بچے کو کیا کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ دے دیا، میں تو بچہ دوں گا۔ نبی ارے بھائی جو دوں گا اونٹ کا بچہ ہی دو گا۔ کتنا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ اللہ حدیث پاک کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، صحابہ رضوان نے دعا دی۔ اب میں آپ کو دعا عزک اللہ سنکم، اللہ ہم سب کو ہنستا ہوا رکھے۔ ہنسی وہ ہے جو ماں باپ کو ستانے کے بعد ہے، بیوی پر ظلم کرنے کے بعد ہے، یہ ہنسی مردہ ہے۔ حدیث پاک خدا نہ خواستہ کوئی غلط بیان کرے گا کیا؟ پوچھو میری بات کو، آئندہ مولانا کو کہنا بھائی ان کو آنے مت دینا یہاں، آئندہ یہ غلط بات کرتا ہے یہ۔ اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بڑے چیمپئن بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ ہم گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں، ادھر گھڑی تو نہیں ہے نا، بچ گئے آپ، وہ گھڑی سامنے بھی ہے، ادھر میں دیکھ رہا ہوں۔ اور عشاء کے بعد بیان کا مطلب پتہ ہے؟ 2 بجے تک بات چلے گا، اور کھانا بھی کھلائیں گے۔ شیخ اتنا تو کھانا بنا نہیں ہوا ہے، پانی ڈال دو جناب، کھائیں گے۔ اور زیادہ کھانا کم ہے تو پانی کے پہلے فوائد بتائیں آپ، 4 گلاس پانی پلائیں، پانی دیواروں سے ٹکرائے گا خود ہی کم کھائے گا۔ اس لیے فکر مت کروا، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، سارے اللہ والوں کا دسترخوان وسیع رہا ہے۔ تو آئندہ بلانا بھی نہیں، عصر کے بعد بلانا تاکہ 45 منٹ میں بھاگ جائے آدمی۔ خیر بس بیان ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اپنے نام کا مزہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور بھی حدیث مبارک ہے، چلو ایک اور سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، دائیں طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، بائیں طرف جو ہے وہ ہماری دوسری ماں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جناب ہماری ماں نے کہا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے یہ میٹھا بنایا، آپ کھا لیں۔ جناب مجھے تو بھوک نہیں ہے، مجھے تو ابھی ضرورت نہیں ہے، پھر میں آپ کے چہرے پر مل دوں گی۔ کیسے کیسے چہرے پر آپ مل دیں گے؟ اٹھا کے سیدھا اماں عائشہ کے صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لگا دیا۔ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوئے پیچھے، کیا اشارہ تھا؟ بدلہ لے لوں۔ اماں عائشہ نے اٹھا کے میٹھا لے کر دوسری ہماری ماں پر لگا دیا۔ سب ہنس رہے ہیں۔ ہاں ایک تابعی نے تابعی سے پوچھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہنستے تھے، خوب ہنستے تھے، ان کا پہاڑ سے بڑھ کر ان کا ایمان تھا، میرا تو نہیں ہے، اس لیے میری ہنسی استغفار کے تابع ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف فرما اور انعام دے دے رحمت کا۔ کیا انعام ہے؟ تفسیر بیان القرآن مسائل السلوک میں کہ ورحمنی میں 4 انعام ہیں: توفیق طاعت، مغفرت بے حساب، رزق کے برکت، دخول جنت۔ کیا بات ہے یار، کتنی دیر لگی پڑھنے میں اس کو بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔